الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. 109 آیت ہم نے دیکھی تھی اور یہ سورہ آل عمران کی آیتیں چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو. تنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو، روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر یہ ایمان لاتے اہل کتاب، یہ یہود یہ نصارہ، اگر یہ بھی ایمان لاتے لکان خیرا لہم، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن ہیں، کچھ ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں. وہ اکثرهم الفاسقون، اور اکثریت ان کی فاسقوں کی ہے، زیادہ ان کے لوگوں کی فاسقوں کی ہے. اس آیت میں اس امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ پہلے یہی فضیلت کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ ان کو فضیلت دیا تھا، لیکن اب ان کی شرارتوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے وہ فضیلت چھین لیا اور غیر اور مغضوب کہہ دیا. ضربت علیہم الذلہ، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر اللہ نے ڈال دیا. اب وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، اب وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دی. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لن یضروکم الا اذن، اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز تم کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے الا اذن، مگر معمولی تکلیف. یعنی یہود یہ نصارہ جو اے نبی آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کا ایمان نہ لانا اور ان کی سازشیں آپ کے خلاف، ان کی پلانی، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، معمولی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تھوڑا بہت کبھی زبان سے کچھ ایسی الفاظ بول دیے، کچھ اعتراضات، کچھ جو ہے اس طرح سے کمنٹ پاس کرنا، غلط باتیں بولنا، الزامات لگانا، کچھ ایسی تکلیف کی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ آپ سے کبھی قتال کرے، اگر یہ لوگ آپ سے کبھی لڑائی کرنے کا موقع آ گیا، یولوکم الادبار، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یعنی آپ کے سامنے ٹکنے کی ان کی ہمت نہیں ہے. یہ بزدل لوگ ہیں، صرف یہ زبان سے کچھ تکلیف دے سکتے ہیں بس، لیکن میدان میں آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے ہیں. ثم لا ینصرون، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی ہے، ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے، ایک دم تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے ذلت اور رسوائی. اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. یعنی یا تو ایمان لا کر کے اسلام قبول کر لے تو ان کی ذلت ختم ہو سکتی ہے، یا یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کسی بڑی حکومت کے طاقت، کسی بڑی حکومت کے انڈر میں یہ لوگ آ جائیں جو ان کو پناہ دے دے، یہود نصارہ کو، تو یہ لوگ جو ہے تھوڑا ان کو امن مل سکتا ہے، ورنہ یہ کہیں بھی رہیں ذلت اور رسوائی ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنۃ، اور مسکینی ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے، مسکینی ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے تھوپ دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق ناحق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، انہوں نے نافرمانی کیا اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے حد باندھ دیا تھا اس کو انہوں نے کراس کیا، زیادتی کیا انہوں نے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ،
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت ایک جماعت ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو قائم ہے یا قیام کرتی ہے رات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ اہل کتاب جو ہے یہود نصارہ، سارے کے سارے لوگ غلط نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انصاف قرآن مجید کا، کہ اگر کسی جماعت کی برائی بیان ہو رہی ہے اور کسی جماعت کے اندر غلط لوگ ہیں، اگر ان کی برائی اللہ بیان کرتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی اچھے لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اچھے بھی لوگ ہیں کچھ اس میں، لیکن بہت کم لوگ تھے جو رات میں اٹھ کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر، جو لوگ ایمان لے آئے تھے تو ان کی باتیں ہو رہی ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا. وینہون عن المنکر، اور جو ہے برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، بھلائیوں میں. اولئک هم الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں سے ہیں. تو یہ ان کی تعریف ہے جو اہل کتاب میں ایمان لے آئے تھے. وما یفعل من خیر، اور نہیں وہ کوئی بھلائی کرتے ہیں، جو بھی وہ بھلائی کرتے ہیں، جو بھی وہ خیر کا کام کرتے ہیں، فلن یکفروہ، تو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری نہیں کرے گا. انہوں نے اگر کوئی بھلائی کیا ہے، چاہے وہ اگر وہ بھلائی اپنے جو ہے اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. اسلام لانے کے بعد جو انہوں نے نیکیاں کی اللہ اس کی قدر کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جانتا ہے متقیوں کو، پرہیزگار کون ہے اللہ کو پتہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں جو ایمان لے آئے تھے ان کی یہاں تعریف ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر وہ قرآن پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور اس کے بعد جب اس دور میں دوسرے نبی آ گئے، یعنی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لایا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. تو یہاں پر ان کی تعریف ہو رہی ہے جو ایمان لے آئے تھے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نہیں کام آئے گا ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. من اللہ شیئا، اللہ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نہیں کام آئے گا ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو کچھ وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں. کمثل ریح فیہا سر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت تیز ہوا چلے جس کے اندر ٹھنڈ ہو، پالا ہو، یعنی ایسی ہوا جو ٹھنڈ ہوا جو فصل کو نقصان کرتی ہے، جس کے اندر ٹھنڈ ہو، بہت سرد ہوا ہو. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ پہنچ جائے کسی ایسے قوم کی کھیتیوں پر جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فاہلکتہ، تو وہ ہوا ان کی کھیتیوں کو ہلاک کر دے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یہاں جو لوگ کفار دنیا میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کبھی چیریٹی کے نام پہ یا کبھی اور جو ہے نیکی کے نام پر جو کچھ وہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا دنیا میں تو ان کو مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا کے اندر کسی قوم کی کھیتی کو کسی ٹھنڈ ہوا نے پوری فصل برباد کر دیا ہو، تو ایسے قیامت کے دن جو ہے ان کے خرچ کا یا ان کے نیکیوں کا جو کچھ یہاں کرتے ہیں وہاں پورا صاف ہو جائے گا، وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اب یہاں ایمان والوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے جو مدینے کے اندر مسلمان تھے، صحابہ تھے، اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے علاوہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کو تم انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ. ایسی دوستی جو رازدار یعنی دلی دوست جو ہوتا ہے، ایسا تم نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم نہ بناؤ رازدار من دونکم، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے.
اب جو کہ مدینے کے اندر منافقین بھی تھے، یہود تھے، اور یہ منافقین یہود سے جا کر کے ملتے تھے. تو دیکھو اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کے تم انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی یا تمہاری خرابی کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو نقصان. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے ان کا غضب، ان کا بغض جو ہے، دشمنی جو ہے، ان کے منہ سے کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، اور یقیناً ہم تمہارے لیے آیتیں بیان کر رہے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو. یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے جو مومنین تھے مدینے کے اندر کہ دیکھو ظاہر ہے کہ تم ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، کفار ہیں یا منافقین. تو وہ جو مسلمانوں کے راز ہیں، بہت ساری چیزیں تمہارے منہ سے اگر کبھی نکل گئی تو ان کو معلوم چل جائے گا. اور یہ لوگ تمہارے بارے میں ان کی جو دشمنی ہے، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو بغض ہے، نفرت ہے، کبھی کبھی ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہاں ایک بہت اہم تعلیم ہے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، ہاں دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کسی غیر مسلم سے لین دین کرنا یا اس کے ساتھ احسان کر دینا، نیکی کرنا، وہ سب جائز ہے. لیکن رازدار بنانا، دلی دوست بنانا کی بہت ساری باتیں جا کر کے اس کو پہنچا دینا، یہ غلط ہے. ایسی دوستی منع کی گئی. ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان کو دل سے چاہتے ہو. اب ظاہر ہے مسلمان جو ابھی مدینے کے اندر ہوئے تھے، انصار، یہ پہلے اسلام آنے سے پہلے سب ایک تھے. سارے یہود، سارے انصار کے وہ لوگ سب ایک تھے. ایک پورا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ہمسائے دوستی سب تھی. اب اسلام آ گیا، اسلام لانے کے بعد یہ لوگ اسلام لے آئے. تو اب ظاہر ہے کہ اسی دوستی کی وجہ سے کبھی کبھار ملنا بیٹھنا بھی ہوتا تھا. تو اب ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ان کی محبتیں ہوتی تھیں بھائی، چاہتے تھے دل سے. اللہ نے کہا تم تو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، اور اس سے پہلے جو یہود نصارہ پر تورات، انجیل اور اس کے علاوہ جو ان کی کتاب ہے اس کو بھی تم مانتے ہو. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے پاس جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. جیسے کوئی آدمی غصے سے اپنی انگلی دانت کے نیچے دباتا ہے، وہ تمہارے خلاف اتنا غصہ ان کے دلوں میں ہے کہ جب وہ تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، اے نبی آپ کہہ دو کہ تم اپنے ہی غصے کے اندر مر جاؤ، یعنی اسی غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے باتوں کو، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے. یہ یہود، یہ نصارہ ایسے ہیں، اہل کتاب ایسے ہیں، کفار ایسے ہیں. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، تو یفرحوا بِہَا، وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بتا رہا ہے کہ وہ کتنا تمہارے خلاف، ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اللہ نے ایک ایسی دوا بتائی کہ وہ چاہے کتنا بھی پلاننگ کریں، کتنا بھی کچھ کریں، اگر تم کو ان کے مقابلے میں کوئی اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، دو چیز تم پیدا کر لو، صبر اور تقوی. لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ان اللہ بما يعملون محیط، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال، سارے کرتوت، ساری پلاننگ، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے. یہ بہت اہم تعلیم ہے سب کے لیے کہ ایک انسان اپنے دشمن کے مقابلے میں دو چیز اپنائے، ایک صبر اور ایک تقوی. تقوی مطلب پرہیزگار زندگی، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کچھ بھی الٹا سیدھا منمانی زندگی نہیں، اور صبر ایک دم کنٹرول اپنے آپ. تو اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں اس انسان کی مدد کرتا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ، اب یہاں سے جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے. غزوہ احد، اس کو آپ سمجھ لیں، غزوہ احد ایک جنگ احد کے نام سے آپ سیرت اگر پڑھے ہوں گے، سیرت سنے ہوں گے،
تو بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری لڑائیاں بھی دشمنوں سے ہوئی ہیں، جو اسلام کے دشمن تھے، جو اکثر مسلمانوں کے خلاف سازش، پلاننگ، حملہ کرنا، تو ایسے لوگوں سے لڑنا بھی پڑا ہے، دفاعی جنگ یعنی جو ہے ڈیفینس کے لیے لڑنا بھی پڑا ہے، نکلنا بھی پڑا ہے۔ تو بہت ساری جنگیں ہیں، جس میں پہلی جنگ ہے جنگ بدر، جو مسلمانوں کو لڑنی پڑی تھی، کیونکہ شروعات ان کی طرف سے تھی، وہ لڑنے آئے تھے۔ تو جنگ بدر جس میں مسلمان جو ہے غالب آئے اور وہ سب کے سب بھاگ گئے تھے، 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 لوگ قیدی بنا کر کے مدینہ لائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی 3 ہجری میں، 3 ہجری میں اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے 2 سال یعنی 2 سال کے بعد تیسری ہجری میں 3 ہجری میں جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی 3 سال کے بعد، جب وہ جنگ بدر میں ہار گئے۔ پہلی جنگ میں جب وہ ہار کے بہت نقصان ان کا ہوا تھا، پہلی جنگ میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے ان کے، ہاں، تو جو ہے وہ لوگ 1 سال پوری پلاننگ کیے، پلاننگ کرنے کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں وہ لوگ تیاری کر کے واپس مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کیا انہوں نے، 3 ہجری میں تیاری کیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بہت سارے صحابہ نے کہا کہ مطلب یہ پلاننگ، یہ مشورہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے یا مدینے کے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو بہت سارے صحابہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، جو ہے مدینے کے باہر جائیں گے، اور اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں مدینے کے باہر نکل کے لڑیں گے۔ اور وہ صحابہ جو جنگ بدر میں پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کی بھی دلی چاہت تھی کہ ہم جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں، مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، اور خاص طور پہ منافقین جتنے تھے وہ سارے منافقین نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال فائنل یہ ہوا کہ مدینے کے باہر جا کے لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کے نکلے، اور احد جو پہاڑ ہے وہاں پر آپ پہنچے، اس کے دامن میں، اس پہاڑ کے نیچے آپ جو ہے وہاں پہنچے، یعنی آپ کے پیٹھ کی جانب پہاڑ اور آپ کے سامنے کی جانب میدان، وہاں آپ پہنچے۔ وہاں کفار سے ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اہم جنگ ہے، اور جس میں بہت ساری مسلمانوں کے لیے عبرت، نصیحت، اور اس میں اتار چڑھاؤ آیا تھا، مسلمان جیتے پھر ہارے، تو بہت اہم جنگ ہے۔ اس لیے یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کو آپ سمجھیں کہ اس جنگ میں 1000 لوگ نبی کے ساتھ نکلے تھے، لیکن بیچ میں عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے 300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے نکل گیا تھا، یعنی پیچھے مدینہ واپس آ گیا تھا، نہیں گیا، کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، 3000 لوگ ادھر، کافروں کی تعداد 3000 ہے اور ہم لوگ اتنے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت سارے بہانے کر کے واپس چلے آئے۔ 700 لوگ بچے، اب وہ 300 تو چلے آئے، 700 جو بچے اس میں بھی بہت سارے کچھ ایسے ابھی منافقین تھے۔ بہرحال 700 لوگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر صبح پہنچے، اور صبح جو ہے آپ نے وہاں پر صحابہ کو ان کی جگہ پر بیٹھا دیا، تم کو کہاں رہنا ہے، تم کو کہاں رہنا۔ 50 تیر انداز 50 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ جب لڑائی شروع ہوئی تھی اس سے پہلے پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے تھا اور سامنے میدان تھا، تو نبی نے 50 تیر انداز تیر چلانے والوں کو آپ نے اوپر رکھ دیا تھا کہ تم اوپر کھڑے رہنا، پیچھے کے جانے سے کوئی بھی آئے گا تو آنے مت دینا، اور تم اوپر سے اترنا نہیں، چاہے ہم ہار جائیں اور چاہے جیت جائیں، تم اوپر سے اترنا نہیں، چاہے تم یہ دیکھ لو کہ ہماری بوٹی کر دے گی، ہمارے پرندے ہمارے جسموں کو نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم اترنا نہیں، جب تک میرا حکم نہ ہو جائے، جب تک میں تم کو بلانے کے لیے نہ بھیجوں کسی کو، تب تک تم نہیں اترنا۔ یہ نبی کا حکم تھا، بہت خاص تاکید حکم تھا، اترنا نہیں وہاں سے، کیونکہ نبی بہت حکمت والے تھے، بہت سوجھ بوجھ والے تھے، تو آپ نے پیچھے کا حصہ پورا ایک دم سیف کر دیا تھا، تم ادھر رہنا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، بہت ہی مطلب جو ہے کئی لوگ کافروں کے مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ بھاگنے لگے، سارے کے سارے لوگ ہار گئے، چلے گئے اور بھاگنے لگے۔ جب یہ 50 تیر انداز مسلمانوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ میں سب جا رہے ہیں، چھوڑ چھاڑ کر کے سب، پورا میدان خالی ہو گیا، تو یہ لوگ کیا کیا، دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جن کو امیر بنایا گیا، انہوں نے روکا لوگوں کو، مت اترو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اترنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے، لیکن بہت سارے لوگ چلے آئے، کہا کہ اب تو ہم جیت گئے، تو کیا کرنے یہاں رہنے کا فائدہ، اتر آئے۔ اور کافروں کی جو ہے وہ تھی سردار، جو کافروں کا سردار اس وقت خالد بن ولید تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ سارے کافروں کے سردار، مطلب وہی ان کی فوج کے کمانڈر تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ پورا پہاڑ، 2-4-10 لوگ پہاڑ پہ بچے، بچے سب چلے آئے، انہوں نے دیکھا پہاڑ تو پورا خالی ہے پیچھے کی جانب سے، ادھر سامنے سے گئے اور پیچھے سے گھوم کے آگے پہاڑ کی جانب سے
اور اوپر سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. وہ پوری جیتی اور جو اچانک جو حملہ ہوا ہے سارے مسلمان بکھر گئے. کسی کو یقین اور مطلب جو ہے یہ تھا ہی نہیں کہ ہم جو ہے ایسا ہو جائے گا. سب جیتی ہوئی جنگ تھی اور جب وہ حملہ ہوا ہے تو بہت خطرناک حملہ تھا. اس نے 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سارے نقصان، بہت سارے زخمی ہوئے. اس وقت بہت سارے مسلمان بھاگ رہے تھے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے، سب نکل رہے ہیں یہاں وہاں افراتفری سے بھاگ رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا، آپ کے چہرے پر پیشانی پر آپ کو زخم بھی آیا، چوٹ بھی لگی. اور وہ افراتفری کا ماحول تھا پورا، کوئی کدھر بھاگ رہا کوئی کدھر بھاگ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ گھیرے ہوئے تھے، کچھ مسلمان صحابہ جو ٹکے ہوئے تھے نبی کے ساتھ میں آپ کو گھیرے ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلا رہے تھے، تم ادھر آؤ تم ادھر آؤ، میں ادھر ہوں. اور اسی بیچ میں ایک خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. اس لیے اور بہت سارے مسلمان سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہیں. جب نبی ہی نہیں ہے تو اپنے کو لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے اپنے رائے بھاگ رہے ہیں اور نبی یہاں کھڑے ہو کے بلا رہے ہیں ادھر آؤ، میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں. پھر بعد میں جب کوئی صحابی نے تیزی کے ساتھ آواز لگائی کہ اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، تو پھر لوگ لوٹ کے دھیرے دھیرے نبی کے پاس آئے، جمع ہوئے، واپس پھر جنگ ہوئی. پھر کیا ہوا؟ مسلمان جیتے، وہ بھاگ گئے، پھر ختم ہوا معاملہ. لیکن جو نقصان مسلمانوں کا ہوا وہ بہت خطرناک تھا. تو یہ جو اس کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں بھی ہونے لگی. یہ جو کفار تھے اور جو منافقین تھے جو چاہتے تھے کہ مدینہ سے نکل کے نہ جایا جائے، ان کو ایک موقع مل گیا، بہانہ مل گیا. دیکھو ہم تو بول رہے تھے نا مت جاؤ، ہم تو بول رہے تھے مدینہ میں رہ کے لڑو، ہم تو بول رہے تھے، ہماری بات سنی گئی ہوتی تو اتنا نقصان تھوڑی ہوتا. بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دیا. اب یہ یہاں سے اس لیے میں نے بتا دیا کہ بیچ میں تاکہ آپ کو کچھ بتانا نہ پڑے. تو یہ آپ نے ذہن میں وہ لڑائی کا پس منظر آپ یاد رکھیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ. اور اے نبی جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو ان کے لڑنے کی جگہوں پر آپ بیٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے، ان تفشلا کی ان کے اندر بزدلی آ جائے یا ان کے جو ہے بزدلی ان کے دلوں میں آ گئی. واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی تھا. دو جماعتوں سے مراد جو ہے مسلمانوں کے دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق 300 لوگوں کو لے کے بیچ سے الگ ہو گیا، تو مسلمانوں میں سے دو قبیلہ تھا، بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے دلوں بھی آیا ارے یار جب اتنے لوگ نکل گئے تو پھر جانے کا فائدہ ہے، بچے کتنے لوگ. تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم لوگوں کو بھی چلے جانا چاہیے. اللہ نے ان کا اشارہ کیا کہ تم میں سے بھی دو جماعت ایسی تھی جن کے دلوں میں بزدلی آئی، لیکن اللہ ان کا ولی تھا، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب اللہ تعالیٰ بدر کا حوالہ دے رہا ہے، اور یقیناً تمہاری اللہ نے مدد کیا بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اور کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے تم ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جب تم کہہ رہے تھے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا اللہ ہمارے لیے کافی، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. یہ بدر کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں تھوڑے لوگ تھے، 313 مسلمان، 1000 کافر، تو اللہ اسی کا حوالہ دے رہا ہے یہاں، اس کا حوالہ اللہ دے رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری مدد نہیں کیا. جب اے نبی آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 من الملائکۃ، فرشتوں میں سے 3000 فرشتوں کو نازل کر کے، منزلین نازل کر کے. کیا اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں مسلمانوں سے پہلے کہا تھا. بھلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، اور وہ کفار نافرمان اگر فوراً تمہارے اوپر حملہ کر دیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کو نازل کر کے جو نشان زدہ ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ وعدہ تھا بدر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرشتوں سے جو ہے مسلمانوں سے فرشتوں کے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو نازل کیا، 1000 فرشتے اترے تھے، لیکن وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھی اتار سکتا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر ایک خوشخبری، لکم تمہارے لیے.
یعنی یہ فرشتوں کا اتارنا، یہ نازل کرنا، یہ تمہاری خوشخبری کے لیے تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارا دل اطمینان میں آ جائے. یعنی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حالانکہ نہیں ہے کوئی مدد مگر اللہ ہی کے پاس سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، غلبے والا اور حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا فرشتے اتارے گا، اور اللہ نے اتارا بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو اتارے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان جو اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے تو دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. ہاں، تو تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے فرشتوں کو اتارا، ورنہ ان کو اتارے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتا تھا. لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ دیں من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے ایک جماعت کو جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے ایک جماعت کو کاٹ دیں، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دیں، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ لوٹیں نامراد ہو کر کے، تاکہ وہ لوٹیں ذلیل ہو کر کے. تو بدر کی لڑائی میں جو معاملہ ہوا، اللہ فرماتا اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے مکے کے اندر مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، تکلیفیں دیا ہے، بہت برباد کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، تو بدر کی لڑائی میں اللہ چاہتا یہ تھا کہ ان کی ایک گروہ کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ ذلیل ہو کے یہاں سے لوٹیں، کیونکہ انہوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو. لیس لک من الامر شیء ان یتوب او یتوب علیہم، اے نبی نہیں ہے آپ کے لیے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے نہیں ہے اس معاملے میں کوئی چیز. کیا نہیں ہے؟ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا نام لے لے کر کے آپ نے بددعا دیا تھا، جو غزوہ احد میں، جنگ احد میں کچھ ایسے لوگ تھے، اور مکے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت سارا ظلم کیا تھا. تو آپ نے ان کے نام لے لے کر کے آپ نے ان کو بددعا دیا تھا. جو ہے دعائے قنوت میں، قنوت جو ہے یہ قنوت نازلہ میں، قنوت نازلہ جو فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پڑھی تھی، اور آپ نے بددعائیں دی تھی کچھ لوگوں کا نام لے لے کر کے. اور کچھ لوگوں نے صحابہ کو جو ہے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے، تو ان کا بھی نام لیا تھا. کچھ لوگوں کا نام آپ نے لیا تھا. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ آپ کے اوپر اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کی توبہ قبول کر لے، تو خاص نام لے کے کسی کی بددعا کرنا یا کسی کا نام لے کر کے اس طرح سے یعنی نہیں کرنا چاہیے. ہاں، عام کافروں پر، یہ تو عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آدمی کر سکتا ہے جو ظالم ہے، لیکن کسی خاص نام لے کے کسی کا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے. تو وہی کہا جا رہا ہے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے یا اسے عذاب دے. فإنهم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہے تو اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، ان کی توبہ قبول بھی کر سکتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری ملکیت اللہ کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم ربا، سود کو، اضعافا مضاعفا، اضعافا مضاعفا، کئی گنا، 2 گنا 3 گنا، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کے تم مت کھاؤ. اضعافا مضاعفا، کئی گنا، 2 گنا 4 گنا، اس طرح بڑھا کے مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم اگر چاہیے تو اللہ اور رسول کی زندگی میں فرما برداری ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کی فرما برداری. اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں اللہ کی رحمت آتی ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش، مغفرت، معافی، تمہارے رب کی معافی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو. وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. یعنی جنت آج بھی ریڈی ہے اور جہنم بھی ریڈی ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد پھر اللہ آرڈر دے گا، پھر اس کا پورا شروع ہوگا بنانا اور ساری، نہیں، آج بھی ریڈی ہے. دونوں ریڈی. کہاں ہے؟ اللہ کو غیب ہے، غیب اسی کا نام ہے.
الذین یہ متقی کون ہے جو کہا گیا کہ تیار کی گئی ہے جنت متقیوں کے لیے؟ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء. دیکھیے کئی کئی جگہوں پر تعریف اور صفت بیان کی گئی ہے. جو ہم نے شروع میں پڑھا سورہ بقرہ کے الذین یؤمنون بالغیب وہاں تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, وہاں 4 5 6 صفات اللہ نے کوالٹی بتائی تھی متقیوں کی. یہاں دیکھیے تقوی والوں کی اللہ تعالیٰ کچھ کوالٹی بتا رہا ہے. الذین ينفقون فی السراء, جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء, خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. ان کے اوپر کیسے بھی حالات آتے ہیں, اگر خوشحالی بہت ہے تو اس کے حساب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, تنگی ہے تو اس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں, خوشحالی ہو چاہے تنگحالی ہو دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والے. غصہ آتا ہے ٹھیک ہے, غصہ تو کسی کو بھی آتا ہے, لیکن پی جاتے ہیں اسے, کنٹرول برداشت اس کو پی جاتے ہیں, اور اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ متقی آدمی کی صفت ہے کہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے. نمبر 2, غصے کو پی جانے والے. العافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کرنے والے. کچھ ہو گیا ٹھیک ہے, لوگوں کو معاف کرنا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے نیکی کرنے والے کو, احسان کرنے والے کو. اور کیا کوالٹی ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, یہ متقی وہ لوگ ہیں جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی فحش کام, جب وہ ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. کبھی ان سے غلطی سے ہو گیا, کوئی غلط کام ہو گیا, کوئی ظلم ان سے ہو گیا, ذکر اللہ, فوراً اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. اور یاد کرنے کے بعد فاستغفروا لذنوبہم, وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے لگتے ہیں. اللہ یاد آتا ہے, فوراً اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے لگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے جو گناہوں کو اللہ کے سوا معاف کرے. ولم یصروا علی ما فعلوا, اور یہ بھی ان کی کوالٹی ہے کیا کہ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں, کسی غلط کام پر اڑے نہیں رہتے ہیں. یصروا اڑے رہنا, کسی بھی غلط کام پر, چھوٹا کام بڑا, اس پر جمے اڑے رہنا, ڈٹے رہنا نہیں کرتے لوگ. غلط کام ہے تو اس پہ اڑتے نہیں ہیں, جمے نہیں رہتے ہیں. وہم یعلمون, اور وہ جانتے, یعنی جانتے بوجھتے غلط کام پر اصرار نہیں کرتے, ڈٹے نہیں رہتے. اولئک جزاؤہم مغفرہ, یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے, یعنی ان کا بدلہ من ربہم, ان کے رب کی جانب سے بخشش ہے, مغفرت ہے. وہ جنات تجری من تحت الانہار, اور باغات ہیں, ایسے جنات باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ نعم اجر العاملین, اور کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قد خلت, یقیناً گزر چکی, من قبلکم, تم سے پہلے, سنن, ایسے طریقے, ایسے واقعات, ایسا طریقہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے جو مسلمانوں کی جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور نقصان بہت بڑا پہنچا. اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے, تم سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے جو طریقے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ کبھی ہار کبھی جیت, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے بھی ہو چکا ہے. فسیروا فی الارض, تو تم چل پھر کے دیکھو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو تم دیکھو کیسا انجام رہا ہے جھٹلانے والوں کا. ٹھیک ہے, لیکن مطلب وقتی طور پہ پریشانی پہنچ سکتی ہے, تم ہار سکتے ہو, لیکن جو انجام جھٹلانے والوں کا ہے اصل میں ان کا انجام خراب ہونے والا ہے. وقتی طور پہ وہ جیت سکتے ہیں, وقتی طور پہ وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن چل پھر کے دیکھو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات حالات ہو چکے ہیں, لیکن انجام جو ہے جھٹلانے والوں کا بہت برا رہا ہے. ہذا بیان, یہ بیان ہے, یعنی یہ حقیقت ہے, ایک وضاحت ہے, یہ بیان ہے, یہ وضاحت ہے. للناس, لوگوں کے لیے. کیا ہے بیان؟ لوگوں کے لیے. وہ ہدن, یعنی یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان کبھی ہارے ہیں. ہاں, پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا تکلیفیں آئی ہیں, ایسے حالات آئے ہیں. کہ ہذا بیان, یہ بیان ہے, یہ وضاحت ہے. للناس, لوگوں کے لیے. وہ ہدن, اور یہ ہدایت ہے. یہ قرآن بیان بھی کر رہا ہے, وہ ہدن اور ہدایت بھی ہے. وہ موعظۃ للمتقین, اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب یہاں پر وہ نصیحت کی جا رہی ہے. ولا تہنوا, دیکھو ٹھیک ہے تم ہار گئے, مطلب جیتے ہوئے تھے, بہت خوش تھے, ہاں, لیکن اچانک نقصان پہنچ گیا, اچانک دشمن نے حملہ کر دیا. ولا تہنوا,
वला तहनु, देखो तुम सुस्ती मत दिखाओ, वला तहजनु, गम मत करो, सुस्ती मत दिखाओ, यानी हिम्मत मत हारो और गम मत करो। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर वाकई तुम मोमिन हो तो हमेशा गालिब तुम ही रहोगे। लेकिन ठीक है, वक्ती तौर पे तुम्हारे साथ नुकसान हुआ तुमको, इसमें भी बहुत सारी आजमाइश तुम्हारे लिए है जो अल्लाह आगे बताएगा, लेकिन तुम सुस्त मत हो, हिम्मत मत हारो, गम मत करो। ये बहुत अहम आयत है। आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। किसी मामले में कुछ तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह ने कहा हिम्मत मत हारो, गम मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इन यमससकुम, अब ये तसल्ली दी जा रही, इन यमससकुम करहुन फकद मस्सल कौमा कुरहुन लकुम करहुन मिसलुहु, अगर तुमने उनको तकलीफ दिया, तुमने उनको जख्म पहुंचाया है, अगर तुमको उन्होंने जख्म पहुंचाया है तो तुमने भी उसी जैसा उनको जख्म पहुंचाया था। आज मान लीजिए उन्होंने तुमको नुकसान पहुंचा दिया, जख्म पहुंचाया, बहुत सारे तुम्हारे मुसलमान, बहुत सारे शहीद, 70 मुसलमान शहीद हुए गज़वे उहुद में। अल्लाह फरमाता है अगर तुमको जख्म पहुंचा है तो तुमने भी उसी जैसा जख्म उनको पहुंचाया था। तब जंगे बदर में तो तुमने जो है बल्कि इसका डबल तुमने किया था। 70 लोग उनके मारे गए थे, 70 लोग कैदी बना के आए थे मदीना में। तो अल्लाह कह रहा है तुमको अगर जख्म पहुंचा है तो तुमने भी उनको जख्म पहुंचाया था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, और ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान उलटते पलटते हैं। कभी कोई गालिब आया, कभी कोई गालिब आया, कभी कोई जीता, कभी कोई हारा। और यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को जो ईमान वाले हैं। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और बनाए अल्लाह ताला तुम में से कुछ लोगों को शहीद। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता है। यानी अल्लाह ने क्यों ऐसा किया तुम्हारे साथ, ताकि अल्लाह ईमान वाले को जान ले, कौन है जो पक्का मोमिन है। यानी जब इंसान पे आजमाइश आती है तभी उसका ईमान निकल के आता है। एक आदमी हमेशा फायदा फायदा फायदा, तो ईमान थोड़ी मालूम। असल ईमान तो आजमाइश में ही चेक होता है कि वाकई कितना पक्का ईमान है, कितना अल्लाह को मानने वाला, कितना रसूल पर इसका ईमान है। अल्लाह फरमाता है ये जो आजमाइश तुम्हारे ऊपर आई, अचानक तुम जीते थे, हार गए, अचानक तुम पे हमला हो गया, ताकि अल्लाह ताला जान ले मतलब अल्लाह जाहिर कर दे। अल्लाह तो जानता ही है, जान ले मतलब अल्लाह जाहिर कर दे कौन ईमान वाला है और कौन जिसके दिलों में शक है, निफाक वाला है, कमजोरी है। और अल्लाह तुम में से कुछ लोगों को शहीद भी बनाना चाहता था, कुछ लोगों को शहादत का दर्जा भी देना चाहता था। बहुत सारे वो लोग थे जो बदर की लड़ाई में नहीं जा पाए थे, तो उनके दिलों में ख्वाहिश थी काश जो है हम भी चलने पड़े। तो बहुत से लोगों को अल्लाह ताला शहादत का दर्जा भी देना चाहता था, इसलिए भी ऐसा हुआ। वलियुबहिसल्लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह उन लोगों को खालिस कर दे जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले जो है एकदम खालिस प्योर हो जाए। वयमहक़ल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को मिटा दे। हम हसिबतुम अन तदखुलू, काफिरों को मिटा दे मतलब अभी तो ये यहाँ जीत गए, जीतने के बाद उनका हौसला थोड़ा बुलंद हो जाएगा, थोड़ा और गुरूर घमंड में आएंगे, और गुरूर में, घमंड में और अना में थोड़ा और ज्यादा बढ़ेंगे, फिर वापस लड़ने आएंगे। फिर वापस जब लड़ने आएंगे तो फिर अल्लाह ताला तुम जीतोगे और वो मिट जाएंगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अल्लाह ने अभी तक जाहिर नहीं किया उन लोगों को जो तुम में जिहाद करने वाले हैं, और अल्लाह ने अभी तक जाहिर नहीं किया उन लोगों को जो तुम में सब्र करने वाले हैं। कौन है जो यकीनन सब्र करने वाला, जमने वाला है, और कौन है जो वाकई अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला। अभी अल्लाह ने लोगों के दरमियान ऐसे लोगों को जाहिर नहीं किया है। तो मतलब ये है कि हाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर आजमाइश आने से पहले जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में जाने से पहले बहुत सारी आजमाइशें आती। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत, अब ये उनका हवाला अल्लाह दे रहा है। बहुत सारे लोग जो तमन्ना कर रहे थे पहले से कि काश मदीने के बाहर निकल के लड़ना पड़े, ताकि ये ग़ज़वे उहुद जो लोग बदर में शरीक नहीं हो पाए थे, नहीं जा पाए थे, उनकी तमन्ना थी कि हम भी काश निकलें। अल्लाह फरमाता है वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत, और यकीनन तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे इससे पहले, यानी तुम तो चाह रहे थे कि हम निकलेंगे, हम जाएंगे, हमको भी शहादत का दर्जा है चाहिए। हाँ, तो यकीनन तुम तमन्ना कर रहे थे मौत की इससे पहले, अन तल्क़ू, कि तुम उससे मिलो। मौत की तमन्ना मतलब वही शहादत की तमन्ना तुम कर रहे थे इससे पहले। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, और अब तुमने उसको यकीनन तुमने देख लिया अपनी आंखों से और तुम देख रहे हो। तो यहाँ अब ठीक है, अब लड़ना पड़ा जंगे बदर में, अब उन्होंने तुम पे हमला किया अचानक, तो अब क्यों पीछे हट रहे हो। अब तुम तो पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे, अब तुमने उसको अपनी आंखों से देख लिया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल,
اب یہ سارا جو پورا باتیں آ رہی ہے نا اسی جنگ احد میں جو ساری باتیں ہوئی تھی اور مسلمان بھاگ رہے ہیں، ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے آپ، پورا ایک دم افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا، کچھ مسلمان وہاں بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آیت، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ اب یہ انہی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ خبر سن لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، افواہ تھی، یہ خبر سننے کے بعد ان کے دل ٹوٹ گئے اور بولے، انہوں کے دل میں آیا کہ اب جب رسول ہی نہیں رہ گئے تو پھر دین اور اس پہ جمنا لڑنا کیا فائدہ، چلو بھاگو اپنے اپنے گھر، چلو نکلو یہاں سے۔ اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، آپ تو ایک محمد صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے۔ افئن مات او قتل انقلبتم، کیا اگر ان کو موت آ جائے یا یہ قتل کر دیے جائے، الا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، جیسے بہت سے رسول آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، تو ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، تو کیا اگر یہ دنیا سے چلے جائے، ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، فلن يضر الله شيئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ جلد بدلہ دینے والا ہے الشاکرین، اس کو شکر گزاروں کا، شکر والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے خبر سن لیا کہ انتقال کر گئے یا شہید کر دیے گئے، تم بھاگنے لگے، تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کوئی رسول ہے وہ، اور ہر رسول دنیا میں آئے اور گئے، ان کے جانے کے بعد کا تم دین چھوڑ دو گے؟ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، تو تم اللہ کا پیغام جو انہوں نے پہنچایا، جو دین دیا ہے، اس دین پہ جمے رہو۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، اور کوئی بھی نفس اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو موت آ جائے، کسی بھی شخص کو اللہ کی اجازت کے بغیر موت نہیں آ سکتی ہے۔ کتاب معجلہ، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک دم کتاب لکھا ہوا ہے، معجلہ ایک وقت طے ہے، لکھی ہوئی جو ہے لکھا ہوا ہے بالکل فکس۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا فائدہ، دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو واقعی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم اسے دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، دنیا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور آخرت کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد بدلہ دینے والے ہیں شکر کرنے والوں کا۔ وکأی من نبی قاتل معه ربیون، اور کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ لڑائی کیا ہے ربیون کثیر، بہت سے رب والے بندے، بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ میں اللہ کے نیک بندوں نے مل کے لڑائی کیا ہے، یعنی دشمنوں سے، کفار سے، جو ان کے مقابلے میں تھے، ان سے لڑنا پڑا ہے، اور لڑا ہے لوگوں نے نبی کے ساتھ مل کے۔ فما وہنوا وما لما اصابهم، یہ اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، جو مومنین تھے، صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے موقع پر بہت سے نبیوں کے ساتھ ان کی اللہ کے بندوں نے مل کے لڑائی کیا ہے۔ فما وہنوا، تو وہ سست نہیں ہوئے، فما وہنوا، تو وہ سست نہیں ہوئے، لما اصابهم، جو ان کو تکلیف پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچی اس سے وہ سست نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے، نہ وہ عاجز ہوئے کہ دب کے عاجز ہو جائیں، کچھ نہیں، یعنی اتنی تکلیفیں ان کے ساتھ آئی لیکن وہ سست نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہارے، دبے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے صابرین کو، ٹکنے والوں کو، جمنے والوں کو، جو جمے رہیں اپنے دین پہ، جمے رہیں نیکیوں پر، جمے رہیں برائیوں کو چھوڑنے پر، یہ صابرین ہے۔ صبر، ٹکنا، جمنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ثابت قدمی، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم پھرنے لگے، تم جو ہے چھوڑ کے بھاگنے لگے میدان، ہاں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اب یہ اللہ تعالیٰ انہی کا حوالہ دے رہا ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ جن لوگوں نے مل کے لڑائی کیا۔ وما کان قولہم، اور ان کی جو بات تھی
کیا بات تھی ان کی؟ الا ان قالوا ربنا، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ جو ان کی دعائیں تھیں، جن کی؟ وہ اللہ کے بندوں کی، وہ نیک بندوں کی جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کے قتال کیا، لڑائی کیا دشمنوں سے، یہ ان کی دعائیں تھی جنگ کے میدان میں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد کر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے ان کو دیا دنیا کا فائدہ، دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ بدلا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب، دنیا بھی ان کو اللہ نے دیا اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے۔ محسن اصل میں احسان نیکی کے معنی میں آتا ہے، ہاں، تو محسنین جو ہے، جو نیک عمل صرف اللہ کے لیے، محسن کا مطلب جو ہوتا ہے اصل میں نیکی صرف اللہ کے لیے کرنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور احسان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تو ایسی اللہ کی عبادت کر، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، تو مطلب احسان خالص اللہ کے لیے نیکی کرنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یہ صحابہ ہیں جو مومنین، پہلے مومنین وہی ہیں، اس کے بعد قیامت تک جو آنے والے سارے مومنین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے، ہو جاؤ گے، تم پھر جاؤ گے خسارہ اٹھانے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی تم ایمان والے ہو، تم کفار کی، کافروں کی، یا جو دین میں نہیں ہے ان کی باتیں مت سنا کرو، ان کی باتیں مت مانو۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہے اس طرح کہ تم کو کنفیوز کر دیں گے، تم کو ایسی باتیں بنائیں، تم کو ہمیشہ ان کی فکر ہوگی کہ تم کو اسلام سے پھیر دیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے، کتنے سارے باطل پروپیگنڈے چل رہے ہیں، ہاں، اسلام سے پھیرنے، اسلام کی دشمنی میں کتنے سارے، مطلب جو ہے چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے مطلب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب کے سب آپ کو ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام کے خلاف ایسی باتیں، ایسی سازشیں، ایسے سب شبہات، اور آدمی اگر ان کو سننے بیٹھ جائے تو جو کم پڑھا لکھا ہے اس کی کنفیوز ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا تم ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی بات مانو گے، سنو گے ان کی باتیں، تم کو پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اب یہ مدینہ کے صحابہ جو تھے، صحابہ کو کہا گیا مدینے میں یہ جو یہود ہیں، کفار، ان کی بات مت سنو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیا ڈال دیں گے ان کے دلوں میں؟ الرعب، رعب، دبدبا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے گھبراؤ مت، ہاں، تم مت ڈرو، ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا، کیوں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے، ایسے لوگوں کو شریک کیا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا ہے۔ یہ مشرک لوگ ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیں گے تمہارا۔ اس سے معلوم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بہت ڈرپوک ہوتا ہے، جو شرک، جس کی زندگی میں شرک ہوتا ہے نا، وہ بہت ڈرتا ہے۔ اگر بلی راستہ بھی کاٹ دینا تو گھبراتا ہے وہ۔ آپ دیکھیے کتنے مسلمانوں کو، ہمیں مطلب وہ اللہ کا ڈر اتنا نہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر بہت سارے وہم خیالات، اتنا ڈرتا ہے وہ، کہیں کچھ اس کے راستے میں پڑ گیا، کہیں کچھ مطلب کوا آ کے بول دیا، کبھی الو بول دیا کرتے، کبھی کچھ اور کر، مطلب وہ یہ ساری وہمیات جو ہے نا، بدعقیدگی، وہ گھبراتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ شرک اس کی زندگی میں ہے۔ جو شرک کرتا ہے نا وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ یہاں اللہ بتا رہا، دیکھیے، وہ اللہ اس کے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے، تمہارا ڈر ان کے دل میں بیٹھا، ایک ڈر بیٹھا دیں گے، ہمیشہ گھبرائیں گے وہ۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بسلطانہ، انہوں نے ایسے کو شریک کر کے بیٹھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا ہے، نہ اللہ نے قرآن نے بتایا، نہ نبی نے بتایا، بس ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ
آگ ہے، وہ بھی ایسا مثوى الظالمین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا مومنوں کی، کفار کو اللہ تعالیٰ پست کر دے گا، شکست کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا، یہ اصل میں جنگ احد جب مسلمان اچانک ان پہ حملہ ہو گیا اور پورا جو ہے تہش نہش ہو گیا، جیتی جنگ پورا بکھر گئی، اب بہت نقصان ہوا، تو کچھ لوگوں کے دلوں، تو کچھ لوگوں کی زبان سے ایسا ہوا کہ اللہ کا وعدہ تھا مدد کرنے کا. اللہ کہہ رہا ہے لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. اس تحسونہم باذنہ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے. پہلے جب جنگ شروع ہوئی ہے تم انہیں مار رہے تھے نا، تم ان سے لڑ رہے تھے، تم انہیں مار رہے تھے، ان کو بھگا رہے تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے، تم انہیں جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے، تم تو ایک دم جیتے ہوئے تھے. اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، معاملے میں تم نے جھگڑا کیا، تم نے بحث کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو دکھایا وہ چیز جو تم پسند کر رہے تھے. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ؟ وہی کہ تم تو جنگ جیتے ہوئے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، لیکن شروعات تم سے ہوئی ہے، غلطی تم نے کیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان صحابہ کو ڈانٹ ہے ایک طرح سے، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی. جب نبی نے بتایا تھا کہ اس پہاڑ سے اترنا نہیں، چاہے تم یہ دیکھ لینا کہ نیچے ہماری بوٹی کر دی گئی ہے اور پرندے ہم کو نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی نہیں اترنا جب تک میرا پیغام تم تک نہ پہنچے کہ اب آ جاؤ نیچے. تو تم، اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے کہ تین باتیں، فشل تم، بزدلی تم نے دکھائی، تنازعتم فی الامر، معاملے میں جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑ رہے تھے. کچھ صحابہ کہہ رہے تھے نہیں یہاں رکو، کوئی اترے گا نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے نہیں اب چلو، جنگ تو ہم جیت گئے، سب بھاگ رہے ہیں نیچے اترو. آپس میں بحث ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا نہیں رکو یہاں، کوئی کہہ رہا تھا چلو. اب چند صحابہ، 10 صحابہ، تقریباً 10 لوگ بچے تھے بس، دیکھیے سب لوگ آ گئے، تو آپس میں جھگڑ رہے تھے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کیا، کس کی؟ رسول کی. جب علماء نے کہا رسول کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، ایک نافرمانی انسان کے لیے زندگی میں مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ کی بہت بڑی آزمائش انسان کی زندگی میں آتی ہے، بہت ساری مصیبتیں نبی کی نافرمانی سے آتی ہیں. تو یہاں ان لوگوں سے نافرمانی ہوئی نبی کی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، تم نے غلطی کیا نا. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، یعنی ان کا جو لوگ اتر کے آئے اوپر سے، انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ بھاگ رہے، تو جو مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ رہے، سامان وامان پورا، چلو اس کو سمیٹ لو، پورا رکھ لو، سمیٹ کے لاؤ، مطلب لا کے جمع کرنا تھا، لیکن چلو سمیٹو اس کو. ان کی فکر یہ تھی کہ سب لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو اٹھا لو. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کا ارادہ صرف آخرت کا تھا، کہ وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے کیا چھوڑا کہنے چھوڑا، چھوڑو اس کو، ان کی آخرت ارادہ تھا ان کا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تم کو اللہ آزمائے. اللہ تم کو آزمانا بھی چاہتا تھا، تم کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی لیکن اللہ نے تم کو معاف کر دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھ، ٹھیک ہے تم نے غلطی کیا، بہت بڑی نبی کی نافرمانی کیا، لیکن اللہ نے تم کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے مومنوں پر. اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد، جب تم آگے بڑھے جا رہے تھے، آگے یعنی سب صحابہ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سب بھاگتے جا رہے ہیں، کوئی پیچھے کسی کو مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اللہ وہی نقشہ کھینچ رہا ہے. اذ تصعدون، جب تم آگے چڑھے جا رہے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور کوئی کسی کو سن نہیں رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، پیچھے کی جانب سے رسول تم کو آواز دے رہے تھے، ادھر آؤ میں ادھر ہوں، ادھر رسول آواز دے رہے تھے. فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، اللہ فرماتا ہے پھر تم کو فاصابكم غما بغم، پھر تم کو غم پر غم پہنچایا اللہ نے، تمہارے اوپر غم پر غم پہنچایا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، تاکہ تم نہ غم کرو یا تم نہ افسوس کرو جو تمہارا نقصان ہو گیا. ولا ما اصابکم،
اور جو تم کو مصیبت پہنچی اس پر غم نہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو غم پر غم پہنچایا، مطلب ایک غم تو یہ تھا کہ جیتی ہوئی جنگ اچانک ہار گئے، پورا حملہ، اور دوسرا اس سے بھاری غم یہ تھا کہ رسول کی جو ہے شہادت کی خبر افواہ پھیل گئی۔ یہ مومنوں کے دلوں پر اس سے بھاری سب سے بڑا غم تو یہ تھا، وہ جو نقصان ہوا چھوڑیے، سب سے بڑا غم یہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو غم پر غم دے دیا، اور غم پر جب غم ہوتا ہے ایک کے بعد ایک غم، ایک کے بعد ایک غم، تو کیا ہوتا ہے پھر انسان کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ایک غم دوسرا جب بڑا غم آتا ہے تو چھوٹا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے جو نقصان ہوا بھول جاؤ، جو مصیبت پہنچی وہ جو ہے وہ تم بھول جاؤ، اس کا کوئی غم نہ کرو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر غم کے بعد ہم نے تم پر نازل کیا کیا؟ امنتن، امن۔ وہ امن کیا تھا؟ نعاسن یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ جو نیند سے پہلے جو انسان جھپڑی لیتا ہے، یعنی مطلب بالکل جو ہے سونے کی تیاری، آنکھ دونوں بند ہونے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے دونوں آنکھیں بند ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں اونگ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اونگ جو ہے طاری ہو گئی۔ امن اللہ نے کیسے؟ جنگ کے میدان میں، اچانک جنگ کے میدان میں دشمن سامنے کھڑا ہے اور ادھر مومنوں کی صحابہ کی جماعت ہے، صف میں کھڑے ہیں جنگ کی صف میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس غم کے بعد، نہیں جب صحابہ پھر سے واپس کھڑے ہوئے نبی کے پاس جمع ہوئے، واپس اب سب لوگ کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے، تو اتنا بڑا غم تھا ان کے دلوں پہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے غم کے بعد امن نازل کر دیا، اور امن کس شکل میں نازل کیا؟ نعاسن، وہ اونگ، یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو گھیر رہی تھی، ڈھانپ لی تھی، وطائفۃ، یعنی ایک جماعت کو جتنے ایمان والے مومنین جتنے تھے نا، ان مومنین کو اونگا، سارے صحابہ جتنے ایمان والے مومن تھے صحابہ، سب کے اوپر اللہ نے اونگ طاری کر دیا تھا، یعنی عین لڑائی کے موقع پر سب کو جھپڑی، یعنی اس طرح سے سب جھک رہے تھے، سب کی جو ہے گردنیں جھک رہی تھی، تلوار ہاتھ میں ہے، سب ہتھیار ہاتھ میں ہے، اور گردنیں جھک رہی ہیں۔ اصل میں اونگ نا ایک جو ہے اطمینان کی ایک علامت ہے، سکون کی علامت ہوتی ہے، ذہن سے نا وہ ٹینشن نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو بہت ٹینشن ہے، لیکن سو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو ہلکا ہوتا ہے نا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ عین لڑائی کے موقع پر جو اتنا بھاری ان کے اوپر غم نازل ہوا تھا، ہار گئے، پھر نبی کی خبر مل گئی ان کو، افواہ پھیل کی، اتنا بڑا جو دلوں پر غم تھا ذہن پر، وہ اچانک اللہ نے ان کے سارے ایمان والوں کو اللہ نے اسی لڑائی کے میدان میں کھڑے کھڑے ان پر نیند کا ایک غلبہ طاری ہو گیا، تاکہ وہ ذہن سے صاف ہو جائے، سامنے دشمن سب ڈر نکل جائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایسا حال تھا کہ ہم کھڑے ہیں صف میں، سامنے دشمن، اب ہم صف میں کھڑے ہیں، لیکن میری تلوار بار بار ہاتھ سے چھوٹ کے گر رہی ہے، پھر اٹھا رہا ہوں، پھر گر رہی ہے، پھر اٹھا رہا ہوں، پھر گر رہی ہے۔ اور پھر جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے مومنین ہیں، سب کی گردنیں جو ہے اس طرح سے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے اوپر اطمینان نازل کیا، کوئی ڈر نہیں۔ وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور ان میں اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو صرف اپنے جان کی پڑی ہوئی تھی، کہ جو منافقین تھے یا کمزور جن کے دلوں میں شک تھا، ان کو صرف اپنے جان کی پڑی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، انہوں نے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر لیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہنے لگے؟ حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ یہ منافقین تھے، یا جو کمزور جو منافقین تھے، جو کچھ بچ کے آئے تھے ادھر ساتھ میں، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہماری بات سنی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں ہی رہ کے لڑو، ہماری بات تو مانی نہیں گئی، ہماری بات سنی ہوتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا، یہ ہارنا نہیں پڑتا، اتنی جانے نہیں جاتی۔ یہ انہیں کی بات اللہ فرماتا ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں وہ چیز جو وہ تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جب مصیبت آئی، اب دیکھو ان کی زبانوں پہ کیا نکل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی آزمائش ایسے بھی آتی ہے کہ ایک انسان دلوں میں کیا چھپا کے رکھا، اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور مصیبت کے وقت انسان کی زبان سے نکلتا ہے سب۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہنے لگے اگر ہمارے لیے کسی چیز کا اختیار ہوتا، ما قتلنا،
یعنی اگر اس معاملے میں ہمارا بھی اختیار ہوتا، ہماری بات مانی گئی ہوتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو آج ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں رہو، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم، تو ضرور جن کے اوپر قتل کرنا لکھا ہوا تھا وہ ضرور وہاں پہنچ جاتے، الی مضاجعہم، اپنے اس سونے کی یا اس قتل کی جگہ جو ہے وہاں ضرور پہنچ جاتے۔ یعنی اگر کسی انسان کا وہاں قتل کرنا لکھا تھا، قتل ہونا لکھا تھا، تو اگر وہ گھر میں بھی ہوتا تو وہ کسی بھی طرح گھسٹ کے وہاں پہنچ جاتا، لکھا ہوتا تو پہنچتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی ایسا ہوا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ اللہ تاکہ ظاہر کر دو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بذات الصدور، دلوں کے بھید کو، دلوں کے راز کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو ایک بات معلوم ہوتی ہے، کبھی کبھی آزمائش اس لیے بھی آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو جائے۔ اچھے حالات میں ہر کوئی مومن ہوتا ہے، بہت اچھے حالات ہیں، سب اللہ اللہ دینداری، لیکن جب آزمائش اس کے اوپر آتی ہے تب اصل میں اس کا ایمان چیک ہوتا ہے، واقعی کتنا اللہ پر اس کا یقین، توکل، کتنا اللہ کے بارے میں بھروسہ، کتنا اللہ سے اچھا گمان کتنا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں، آزمائش میں اللہ کے بارے میں بدگمانی، جاہلیت والی باتیں، ہاں اگر مصیبت آنے لگی تو آدمی دین سے بدزن ہو جاتا ہے، غصہ دین پہ اتارتا ہے، اللہ کو برا بلا کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، دین پہ غصہ اتارنے لگتا ہے کہ میں اتنا دینداری بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزانہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہوں، پھر مصیبت مجھے کیوں آتی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب دینداری پہ رہیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ اس کی جو ہے غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائی جو لاتا ہے وہ ایمان چیک کرنے کے لیے، واقعی کتنا پکا ہے کتنا کچا ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ملی، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، بعض ان گناہوں یا ان غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ان سے، ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور بردبار ہے، یعنی بہت ہی برداشت کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی طرح تم نہیں بننا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلے، سفر میں نکلے، وکانوا غدا، اور یا وہ غزوے کے لیے نکلے، غزوے میں تھے، لڑائی میں تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، کیا کہا ان لوگوں نے جو جن کے دلوں میں کفر تھا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ما ماتوا تو نہیں مرتے، وما قتلوا، اور نہیں قتل کیے جاتے۔ یہ وہی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے مدینہ میں آئے تو بہت سارا ایک مذاق بن گیا۔ جنگ احد جب ختم ہوئی ہے اور پورا معاملہ، پھر جب مدینے میں آئے تو بہت سارے منافقین، بہت سارے یہ جو یہود تھے، ایک طرح سے صحابہ کا ایک طرح مذاق کرنے لگے، ہاں کیونکہ ان کو موقع مل گیا ایک طرح سے، تو ان کے جملے اللہ فرماتا ہے ان کافروں کی طرح مت بننا اے ایمان والو، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مانے ہوتے تو یہ نہیں مارے جاتے یا قتل نہیں کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ ان کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دلوں میں افسوس بنا دے گا، یعنی ہمیشہ یہ بات ان کے دلوں میں افسوس ہی رہے گی۔ واللہ یحب یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، یعنی وہاں جانے سے موت آئی یہ تھوڑی ہے، زندگی کا اور موت کا مالک اللہ ہے۔ آدمی کہیں بھی رہے، یہ مسلمانوں کو ہمت دلانا ہے کہ موت اور زندگی سے انسان کو موت سے خوف نہیں کھانا چاہیے، جہاں موت لکھے تہاں آئے گی، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور متم، یا تم مر جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلے، تم راستے میں ہی تمہاری موت ہو گئی، یا تم گئے اور تم قتل کر دیے گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یہ اللہ کی طرف سے مغفرت تمہارے لیے ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، خیرٌ، بہتر ہے یہ اس چیز سے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ کفار، یہ منافقین جو مال دولت اور دنیا، اولاد، روپے، پیسے، گھر، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں اس کی موت آ جاتی، اللہ کے راستے موت آ جائے، چاہے موت
اپنی آئے، اپنی فطری موت مرے، یعنی اپنے سے مر گیا بغیر کسی کے مارے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلا تو موت آ گئی، یا لڑائی کے میدان میں گیا اور کسی دشمن نے مار دیا۔ تو یہ مغفرت اور رحمت ان سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے، یہ عام بات ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ چاہے تم لڑائی اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، اللہ کے راستے میں تمہاری موت آئی تو مغفرت اور رحمت، اور اگر اللہ کے راستے میں تم نہیں بھی مرے نا، کوئی بھی دنیا میں چاہے وہ کافر ہو مومن ہو، جہاں بھی مرے گا پلٹ کے کہاں جائے گا؟ لوٹنا تو اس کو اللہ ہی کے پاس۔ لیکن ایک موت اللہ کے راستے میں آئی ہے اور ایک موت عام ہوئی ہے، دونوں کو کہاں جانا ہے؟ پلٹ کے اللہ ہی کے پاس۔ یہ بتانا ہے ان کافروں کو، ان منافقین کو، یہود کو، جو کہتے تھے اگر یہ نہیں جاتے، ہماری بات مانے ہوتے، مدینہ میں رہ کے لڑتے تو نہیں مارے جاتے۔ اللہ کہہ رہا کہیں بھی مرو، مر کے لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ بہت اہم آیت ہے کہ یہ اللہ کے رحمت کی وجہ سے ہے۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اے نبی، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ جب وہ صحابہ جو آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بالکل سب بھاگ رہے تھے، یہاں وہاں افراتفری میدان جنگ میں، بالکل جب میدان جنگ جو ہے پورا معاملہ الٹ گیا، بہت تکلیف ہو گئی، اچانک معاملہ پورا بدل گیا، تو تب بھاگ رہے۔ پھر جب بعد میں پلٹ کے نبی کے پاس آئے، سب کو بلایا گیا، سب جو ہے یہاں وہاں سے بکھرے تھے، سب واپس نبی کے پاس آئے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک آدمی جو قافلے کا سردار ہو، حاکم ہو، ہاں، اس کے اوپر نبی بھی ہو، سب جو لوگ یہاں وہاں سے بھاگ رہے اور چھوڑ چھاڑ کے، سب کو جب بلا کے جمع کیا گیا تو ان کو کتنا غصہ لگے گا، ایک امیر کو، حاکم کو، کہ سب مطلب امیر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، حاکم کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اگوا ہیں جو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اللہ کے نبی جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنی نرمی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اسی نرمی کی مثال دے رہا ہے، اسی نرمی کی مثال دے رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ ہے، جو وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم بنائے گئے، آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ لوگوں کے لیے سخت دل اور سخت زبان ہوتے، اگر سخت زبان اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہیں سب بھاگ جاتے، یہ واپس آپ کو گھیر کے، آپ کو جو آپ کے کنارے 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 سب جمع ہے، جو گھیر کے آپ کو بیٹھے ہیں، یہ کیوں ہے؟ آپ کی زبان اور آپ کا دل نرم ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ فَاعْفُ، اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زبان اور دل سخت ہوتا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں آنا چاہتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور نبی کی بہت بڑی خصوصیت تھی، اسی لیے صحابہ نبی کے کنارے کنارے گھیر گھیر کے بیٹھ، آپ کا دل اور زبان دونوں نرم تھے۔ پہلے دل نرم ہوتا ہے تو زبان نرم ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے تو زبان بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں جو ہوگا وہی زبان پہ آئے۔ تو یہ جو ہے دل نرم تھا اور آپ کی زبان نرم، صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی ان کو معاف کرو، معاف کر دو ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی لیجیے معاملات میں، کسی معاملے میں ان سے مشورہ، ایسا نہیں کہ اب یہ ان کو چھانٹ کے الگ کر دو، نہیں، ان سے مشورہ بھی کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر اگر کسی کام کے لیے آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ بھروسہ اللہ پہ کریں، جب کسی کام کا ارادہ بنا لیں بھروسہ اللہ پہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے توکل، بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے، فلا غالب لکم، تو تمہیں کوئی بھی، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو فلا غالب لکم، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ اپنی مدد کھینچ لے، اللہ تمہاری مدد نہ کرے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا من بعدہ، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ تمہاری۔ بہت ہی اہم آیت ہے، ایک انسان زندگی میں اللہ کی مدد پر بھروسہ اور توکل بہت بڑی چیز ہے۔ اے نبی، اللہ نبی سے اگر صحابہ سے کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ پہ کریں۔
وما کان لنبی ان یغل، اور کسی بھی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وما کان لنبی، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ خیانت کرے کسی بھی چیز میں، تقسیم کرنے میں، مال کو بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں، بتانے میں، اللہ کی بات خیانت نہیں کر سکتا۔ ومن یغلل، اور جو بھی خیانت کیا، کسی نبی نے اگر ایسا کیا، حالانکہ ہو سکتا ہے ناممکن ہے، اور جس نے بھی خیانت کیا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اللہ کی مرضی کی، اللہ کی خوشی کی، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی کیا پسند ہے اس کو اپناتا ہے، کیا یہ آدمی اس کی طرح ہوگا؟ کمن باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کی ناراضگی لے کر کے۔ ایک آدمی جو اللہ کی مرضی، ہر وقت اللہ کیا چاہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ومأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون؟ جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے لوٹا ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا یہ، بئس المصیر، کتنا جو ہے لوٹنے کی کتنی بری جگہ ہے، بئس المصیر، کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور ان کے لیے درجات ہیں، بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، ان کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ دیکھیے ہم ایمان والوں پہ اللہ کا احسان کتنا، پہلے مومن کون ہے؟ صحابہ، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن۔ لقد من اللہ، اللہ نے یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، کس بات کے لیے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ بھیجا ان کے درمیان ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر آیتیں اللہ کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے، جو اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا، وہ بھی آپ کی اپنی نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت، یہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، اور حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے۔ تو یہ نبی سکھاتے ہیں لوگوں کو، کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، یعنی قرآن آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے لوگ کہاں تھے؟ گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے۔ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایک نبی بھیجا ہے، نبی کا آنا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو نبی ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان نبی کا کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اولما، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، اولما، کیا جب اصابتکم، تمہیں پہنچی مصیبت، ایک مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تو یقیناً تم نے بھی دگنی مصیبت انہیں پہنچائی ہے، یعنی وہی تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کو ایک مصیبت، غزوہ احد میں تم کو مصیبت پہنچی، تمہارے اوپر حملہ ہوا، مصیبت پہنچی، تم جیتے تھے لیکن اچانک ہار گئے، تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، لیکن قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم اس کا ڈبل مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو۔ تمہارے 70 لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں اس میدان میں، اس سے پہلے غزوہ بدر میں تم اس کے ڈبل ان کو نقصان پہنچا چکے ہو، ان کے 70 جو ہے مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا کے آئے تھے۔ قلتم ان ھذا، تم نے کہا ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ بہت سارے جو ہے صحابہ کے دل سے بات نکلی، ان ھذا، یعنی یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ ہم تو جیتے ہوئے تھے، سب بھاگ رہے تھے، ہم تو جیت گئے تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دو، ہوا من عند انفسکم، کہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، تم جیتے تھے لیکن اچانک کیسے ہوا؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے غلطی کیا، پھر اللہ کی آزمائش جو کی، غلطی تم نے کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تم کو مصیبت پہنچی، یا جو تم کو پہنچی، جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ملی، ایک کفار کی، مسلمانوں کی، اس دن تم کو جو مصیبت پہنچی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی،
ایسا تھوڑی کہ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں تمہاری کمی ہے، تمہارے نفسوں کی کمی ہے، تم نے تھوڑی غلطی کیا، نبی کی نافرمانی تم نے کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے باہر نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں، یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ اللہ تاکہ جان لے مطلب اللہ ظاہر کر دے لوگوں کے درمیان کون واقعی مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، نافقو جو نفاق والے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہا گیا جب ان سے کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا کم سے کم ڈیفنس کرو۔ جب ایمان والوں نے منافقوں سے کہا، جب نکلے تھے جنگ احد کے لیے، تو منافق جو عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو راستے سے لے کے نکل رہا تھا، واپس پلٹ کے آ رہا تھا، سمجھایا مومنوں نے، ایمان والوں نے، بھائی چلو ہمارے ساتھ میں لڑو، اگر نہیں لڑ سکتے تو کم سے کم ساتھ میں رہو، کم سے کم لوگ دیکھیں گے ہاں تعداد تو بڑھے گی، چلو ساتھ میں۔ قالوا، انہوں نے کیا کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے قتالا لڑائی، اگر ہم جانتے کہ یہ لڑائی ہے تو ہم تمہاری بات مان لیتے۔ یہ کون سی لڑائی ہے؟ لڑائی تھوڑی ہے یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنا ہے، لڑائی تو مطلب ٹکر کی ہوتی ہے، کہاں وہ 3000 کہاں تم ہم 1000، تو کوئی لڑائی ہے؟ لڑائی کا معاملہ لڑائی ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو منہ میں ڈالنا ہے موت کے۔ تو ایسا ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی ٹکر کی لڑائی ہے تو ہم جاتے تمہارے ساتھ۔ ہم للکفر، وہ کفر کے لیے یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، وہ کفر سے، ان کے جو باتیں بول رہے تھے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ان کو زیادہ محبت کفر سے تھی، کافروں سے تھی۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ چیز ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، کہ وہی منافقین ہیں جو اپنا گھر پہ بیٹھے رہے اور گئے نہیں، اور جب وہاں سے صحابہ لوٹ کے آئے سارے جو، تو انہوں نے کہا، کیا کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لی گئی ہوتی، ما قتلوا، تو یہ قتل نہیں کیے جاتے ہیں۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت، ہماری بات مانی گئی ہوتی تو قتل نہیں کیے جاتے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، فدرؤوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فدرؤوا، تو تم دور کرو، ہٹاؤ، فدرؤوا، تم ہٹاؤ، ان انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو تم کو جو موت آنے والی ہے اس موت کو اپنے سے ہٹا کے دکھاؤ، ہٹاؤ، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو یہاں سے گئے تو مرے، ارے ان کی موت لکھی تھی، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اگر تم سچے ہو، تم کو یہ کہنا ہے کہ یہاں ہم رہتے، ہم گھر میں بیٹھے رہے اس لیے بچ گئے، نہیں، اگر تم اتنے سچے ہو تو تم گھر میں بیٹھ کے موت آنے سے روک کے بتاؤ اپنے آپ کو، تم کہیں بھی رہو، موت تو آنی ہے، تو تم اگر سچے ہو تو بتاؤ، اپنے موت کو روک کے بتاؤ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اور تم ہرگز گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، ان کو تم عام مردہ مت سمجھنا، جو اور لوگ مرتے ہیں ایسا تم عام مردہ ان کو مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے پاس، کہاں زندہ ہیں؟ رب کے پاس، یرزقون، ان کو روزیاں دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اس کی روح جنت میں سبز پرندے کے پیٹ میں اللہ ڈال دیتا ہے، اور وہ پرندہ پورے جنت میں گھومتا رہتا ہے، جو بھی جہاں چاہتا کھاتا پیتا ہے، اور اس کے لیے عرش کے نیچے قندیل لگی ہوئی ہے، لٹکنے کی جگہ، وہاں جا کے لٹک جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سارے شہید۔ تو یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ ان کی روحیں فوراً جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ اللہ نے کہا کہ یہ عام مردوں کی طرح تھوڑی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ شہید جو جنت میں جاتے، فرحین بما آتاہم، وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین، ان لوگوں سے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے، جو جنت میں چلے جاتے ہیں شہید ہونے کے بعد، اور جو لوگ ابھی یہیں پر ہیں دنیا میں لڑائی کے میدان میں ہیں، یہاں ابھی وہ نہیں ان سے ملے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں، کاش یہ بھی اسی راستے پہ چل کے یہاں آ جاتے شہید ہو کر کے، ان کے بارے میں ان کو شوق بڑھتا ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔
यस्तबशिरून बिनिअमत मिन अल्लाह, और वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत से, वो फضل, और अल्लाह के फضل से वो खुश रहते हैं, व अन्न अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, और अल्लाह ताला नहीं ज़ाय करेगा मोमिनों का अज्र। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल, और जिन लोगों ने कबूल किया अल्लाह और रसूल के हुक्म, अल्लाह रसूल की बातें जिन लोगों ने मानी, जिन्होंने अल्लाह और रसूल का हुक्म माना, मिन बादि मा असाबहुमुल करहु, इसके बाद कि उनको जख्म पहुंच चुका था, लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक अमल किया, एहसान किया, मिनहुम, उन लोगों में से, वत्तक़ौ, और तकवा अख्तियार किया, अजरुन अजीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। ये भी आयत जो है एक तरह से जो है ये है कि समझिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट के आए, गज़वे उहद खत्म हो गई, और जो भी नुकसान हुआ, लोग चले आए, मदीना पहुंचे। मदीना जैसे पहुंचे, जैसे एक खबर मिली, पहुंचते ही एक खबर मिली कि जो कुफार यहाँ से चले गए थे गज़वे उहद के मैदान से, नबी को खबर मिली कि वो लोग वापस तैयारी करके, एक मैदान था वहां, वो लोग वापस जो है हुमराउल असद, एक जगह थी हुमराउल असद, तो कहा कि ये जो है वहां पर जो है तैयारी कर रहे हैं वापस मदीना पे हमला करने की। कुछ कुफार ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम लोगों को पूरा मुसलमानों को सफाया करके जाना चाहिए, ऐसा। तो ऐसा पता चला कि वो लोग वापस जो है वहां जमा होकर के, हुमराउल असद एक नाम था, वहां वापस जमा हो रहे हैं और जमा होकर वापस मदीना पे हमला करने वाले। और अबू सुफियान का भी आपको खबर मिली कि वो मतलब और ज्यादा उसने चैलेंज भेजा कि और ज्यादा हम लश्कर लेके आ रहे हैं, इस तरह से। तो वो अल्लाह के नबी अभी पहुंचे भी हैं, सहाबा पहुंचे हैं, जख्म सबके लगे हैं, अभी सारा मामला है, और सुबह ये खबर मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हाल में सहाबा से कहा, कौन है जो तैयार है चलने के लिए? तो अब ये देखिए, आप बताइए कितना मतलब आजमाइश, अभी इतने दिनों की जंग से लौट के आए। तो अल्लाह फरमाता, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की हुक्म को मान लिया, बहुत सारे सहाबा तैयार हो गए उसी हाल में, अभी उनके कितने लोगों के जख्म लगे हुए हैं कुछ, लेकिन फौरन तैयार। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ, अल्लज़ीना वो लोग, क़ाल लहुमुन्नास कि कुछ लोगों ने उनसे कहा, इन्नन्नास क़द जमऊ कि यकीनन लोग जमा हो गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए। जब ये खबर पहुंची मदीना में और किसी ने आगे बताया कि तुम्हारे खिलाफ लोग जमा हो रहे हैं, फख्शौहुम, तो तुम डरो उनसे, फज़ादहुम ईमाना, तो इन मोमिनों का ईमान और बढ़ गया। ये सहाबा जो थे इनका ईमान और बढ़ गया, उनका चैलेंज सुन के और ईमान बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और बेहतरीन काम बनाने वाला है। ये वो जुमला है जो सहाबा का, यही जुमला हजरत इब्राहिम ने पढ़ा था, यही दुआ पढ़ी थी जब आग में डाला गया, यही दुआ अल्लाह के नबी पढ़े थे जब आप जो है गारे सौर में छिपे थे, मुशरिकीन आपका पीछा कर रहे थे हिजरत के मौके पर, सहाबा ने पढ़ा। देखिए, तो ये जो है बहुत अहम जुमला है, हस्ब। लेकिन आदमी सोच समझ के पढ़े क्या पढ़ रहा है। कभी कभी दुआएं हम यहाँ उसके अल्फाज याद कर लेते हैं बस, तो अल्फाज से हम मदद चाहते हैं, वो अल्फाज पढ़ लिए हम समझते मदद आएगी। अरे उस असल में इंसान के दिल में वो चीज होना चाहिए और समझ के पढ़े क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो पूरे दिल में उतरना चाहिए और वो दिल से पढ़ना चाहिए। वो न सिर्फ अल्फाज पढ़ने से वो ऐसा होगा जैसे कोई आदमी जो है गया होटल में बैठ करके जो है कोई मेनू कार्ड पढ़ लेता है, तो वो मतलब सिर्फ जबानी पढ़ना नहीं होता है। तो आज सारी दुआएं अक्सर ऐसे लोग याद कर, बस याद कर, वो समझते हैं इतना याद कर लो तो हो जाए। अरे उसको समझो क्या है, क्या आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मतलब इंसान के दिल में सब कुछ निकाल, अल्लाह, बड़ाई अजमत अल्लाह की, वो अल्लाह काफी है हमारे लिए, बस। वो निअमल वकील, और सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। तो ये जो है आदमी यकीन के साथ पढ़ ले। तो ऐसा सहाबा ने पढ़ा, और उसके बाद जो है आप निकले भी, आप कुछ दूर निकले भी, सहाबा और कई सहाबा साथ में लेकर निकले। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि मुसलमान भी आ रहे हैं, तो वो लोग फिर आगे नहीं बढ़े, वापस चले गए। वापस चले गए। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, फिर वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोग आए। फनक़लबू, तो वो लौटे बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की नेमत के साथ, और फज़लिन, और अल्लाह के फजल के साथ। लम यमससहुम सून, नहीं पहुंची छुआ उनको बुराई ने। वत्तबउ रिज़वान अल्लाह, और उन्होंने इत्तिबा किया अल्लाह की मर्जी की, अल्लाह के पसंद की। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। नहीं आप निकले और गए, और सहाबा भी साथ में गए, लेकिन वो लोग फिर पलट के नहीं आए, चले गए। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानो, ये शैतान है, यानी जो अफवाह लागे फैलाया, जो आकर के खबर दिया था और डरने की बात किया था,
کہ آؤ دیکھو لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, ڈرنا چاہیے. اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان, یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے یخوف اولیاءہ, جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. شیطان کے دوست انسانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, جنوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. بھائی دوست تو شیطان جو ہوتا ہے, شیطان انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں جو غلط کام کرے. تو شیطان ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں سے, یعنی شیطان اپنے دوستوں کے ذریعہ سے لوگوں کو ڈراتا ہے. کوئی خوف کی بات ہے کسی, اب ظاہر بات ہے جو منافقین تھے, جتنے منافقین یہود کفار سب کس کے دوست ہیں؟ شیطان کے. شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے, اور یہ جا کر کے ایمان والوں کے بیچ میں فلاں کے بیچ میں خوف کی باتیں کرنا, ڈر کی باتیں کرنا, تاکہ تم کو ڈر پیدا ہو. ڈرنا چاہیے. تو ایسی باتیں جو بھی کرے وہ شیطان ہے جو ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے, اور یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. تو اللہ نے کہا شیطان, یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعہ سے ڈرانا چاہتا ہے. ولا تخافوہم, تو تم مت ڈرو ان سے, وخافونی, مجھ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور آپ کو غم زدہ نہ کریں. ولا يحزنك, اور نہ آپ کو غم میں ڈالیں, نہ آپ کو غمگین کریں. نبی صلی اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں. الذين يسارعون في الكفر, وہ لوگ جو کفر میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں, جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں, آپ کو غمگین نہ کریں. جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, کفر میں ہیں, اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ غم میں مت پڑیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے, کوئی نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, ان یجعل لهم حظا اللہ یجعل لهم فی الحظ حظا فی الآخرہ, اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. اللہ تو چاہے, ایک کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں نا, آپ اس سے غمزدہ مت ہوں, یا آپ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ ان کو اس لیے بڑھا رہا ہے کفر میں تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر, بے شک جن لوگوں نے خرید لیا کفر کو, بالایمان, ایمان کے بدلے, ایمان دے کے کفر خرید لیا. لن یضروا اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, یعنی ہرگز ان کو اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے, أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ, کہ جو میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں, یا ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں, خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, ان کے لیے بہتر ہے. اس بات کا خیال کبھی نہ کریں, کافر اس بات کا خیال نہ کریں کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, دنیا کے اندر خوب بڑھا رہے ہیں, مال دولت اولاد دکان مکان گھر سب کچھ, جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, بہت زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہیں, یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اس کو اپنے لیے بہت اچھا نہ سمجھیں. انما نملی لہم, ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں صرف کیا ہے, لیزدادوا اثما, تاکہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں, اور زیادہ گناہ کر لیں. یہ زیادتی گناہ کا سبب ہے. ہم گناہ میں اور ان کو بڑھانا چاہتے, اس لیے ان کی لمبی عمر بھی کر دیتے ہیں, کبھی اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ گناہ میں پڑ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. رسوا, مہین, اہانت, رسوائی والا عذاب ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ, نہیں ہے اللہ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ کی انہیں مومنوں کو چھوڑ دے گا. اللہ مومنوں کو عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, جس پر تم ہو. صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, جس حال پر تم ہو, اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بس اسی حال پہ چھوڑ دے گا. تو ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لیے, ایمان لے آئے, نبی کو مان لیے, بس اب تم کو آزمائے گا نہیں, اسی حال پہ چھوڑ دے گا. نہیں, اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ مومنوں کو جس حال میں ہے اسی حال میں چھوڑ دے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے گا خبیث کو طیب سے, پاک کو ناپاک سے اللہ الگ کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ یہاں پاک اور ناپاک, یہاں کفر اور نفاق مراد ہے, یعنی ایمان اور نفاق, ایمان اور کفر, اچھے اور برے کی تمیز کر دینا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک آدمی جب ایمان لے آتا ہے نا, تو یہ مت سمجھے کہ بس میں ایمان والا ہوں تو میرے اوپر آزمائش نہیں آئے گی. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایمان لانے کے بعد اچھا, کبھی کبھی نیک بننے کے بعد آزمائش زیادہ آتی ہے. ایک آدمی جب نیکیوں کی طرف اور زیادہ بڑھتا ہے نا, کہ اللہ کی طرف سے اور کبھی کبھی آزمائش آتی ہے. اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر.
ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ کہا انبیاء پر. کہا اس کے بعد دین کے اعتبار سے تو اگر کوئی آدمی دینداری میں اور پکا ہے تو اس کی آزمائش اور پکی ہوتی ہے. دینداری میں اس کی دینداری کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے. انبیاء، اس کے بعد اس سے کم درجے والے پر، اس کے بعد اس سے کم درجے والے پر. تو یہ آزمائش یہاں بھی کہا گیا کہ مومنوں کو اللہ ان کے حال پہ دیتے ہیں، چھوڑ نہیں دے گا یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، پاک کو ناپاک سے الگ کرے. کون واقعی ایمان والا ہے اور کون ہے جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، اللہ الگ کرے گا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اطلاع کر دے غیب پر. اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو غیب بتائے. بھائی اللہ تعالیٰ سب کو تھوڑی بتائے گا آ کر کے. یہ اللہ کو معلوم ہے کون واقعی ایمان والا ہے، کون کچا ہے، کون، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر کیسے کرے گا؟ اللہ سب کو آگے نہیں بتائے گا. یا تو بتانے کا ذریعہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دے کچھ، اور یا تو اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے جس آزمائش میں کھڑے کھوٹے کا فرق ہو جاتا ہے. جیسے جنگ احد میں ہوا، غزوہ احد میں ہوا، کتنے منافقین چھٹ کے الگ ہو گئے. معلوم ہو گیا لوگوں کو ہاں یہ صحیح آدمی ہے، گھر سے وہ بہانہ کر کے نکل کے چلے آئے. لیکن اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے آزمائش میں. تو اللہ تعالیٰ نہیں تم کو مطلع کرے گا، خبر دے گا غیب پر. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا. من یشاء، اللہ غیب کی کوئی بات بتانا چاہتا اگر تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا چنتا. مطلب غیب کا علم نہیں دیتا ہے. اگر کوئی بات اللہ بتانا چاہتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس تو آ کے نہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کون منافق ہے، کون ایمان والا ہے، کون صحیح غلط. یہ بات اللہ بتانا اگر چاہے تو سب کو نہیں بتائے گا، آ کر کے رسول کو بتائے گا. رسول کیا کریں گے؟ سب کو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تم میں سے غیب نہیں بتاتا، یعنی چھپی ہوئی باتیں نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، اور رسول کو بھی ساری باتیں نہیں بتاتا، جتنا اللہ بتانا چاہتا ہے اتنا بتا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقین کے بارے میں نہیں معلوم تھا کون منافق ہے کون نہیں. ہاں کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیا، کچھ منافقین کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو یہ جو ہے، لیکن سارے منافقین اللہ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے. ایسے منافقین ابھی مدینہ کے اندر ہیں نبی جو آپ کو نہیں معلوم ہے، نبی نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا اللہ نے. تو یہ کچھ لوگوں کو اللہ نے بتایا تھا، اور بقیہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے بیچ میں تھے، اللہ نے نہیں بتایا. فآمنوا باللہ، تو ایمان لائیے اللہ پر، اور رسول ہی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہرگز نہ خیال کریں، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. کیا نہ گمان کریں، ہوا خیرن لہم، کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے حق میں بہتر ہے. کبھی بخیلی کر کے مال جمع کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے حق میں اس کو اچھا نہ سمجھیں، گمان نہ کریں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت بری چیز ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے. جو کچھ بخیلی کر کے رکھا تھا اس کو اس کے گلے کا طوق. اب طوق کیسے بنایا جائے گا؟ جو حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور مال میں سے اس نے خرچ نہیں کیا، اور اصل سب سے بڑا خرچ کیا؟ زکوٰۃ ہے. جو ایک تو ہوتا ہے خرچ کرنے میں جو واجب ہے، جو حق اس کے اوپر دینا واجب ہے وہ زکوٰۃ ہے. اس کے بعد نفلی صدقات جو تو الگ ہے، لیکن اصل جو ہے جو اس کے اوپر واجب تھا دینا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنا دے گا، اس کے مال کا اللہ سانپ بنائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو ڈسے گا، کاٹے گا، پورے بدن میں زہر پھیلے گا، اور کہے گا میں تمہارا وہی خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے. تو اللہ نے کہا اس کے گلے کا طوق بن جائے گا جو اس نے بخیلی کر کے رکھا تھا قیامت کے لیے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث. تم آج خرچ نہیں کر رہے ہو، مال تو اللہ کا ہے. اصل جو تم وارث بن کے بیٹھے ہو، اصل وارث تم نہیں ہو، تم وقتی وارث ہو. مرے تمہارا معاملہ ختم، اصل جو وارث وہ اللہ ہے، میراث اللہ کی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. یہ بھی ان یہودیوں کے جو ہے بدتمیزی یا ان کے اس طرح کے غلط اعتراض کا جواب ہے. وہ بہت سارے جان بوجھ کر کے وہ بہت سارے ایسے باتیں بولتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اور مسلمان دین سے پھریں
کچھ نہ کچھ جان بوجھ کے بولتے رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے, جب اللہ نے مومنوں کو خرچ کرنے پہ ابھارا اور کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دے, اللہ کو قرض دے مطلب اللہ کے راستے میں دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا کے چڑھا کے دے دے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا اچھا اللہ فقیر ہے, اللہ قرض مانگ رہا ہے, اللہ فقیر ہے تو غنی مالدار ہم لوگ ہو گئے. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اس طرح کا جملہ اللہ کے شان میں بدتمیزی ہے, بے ادبی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس لیے بولتے تھے کہ مسلمانوں سے دشمنی تھی, ان کو کسی طرح پھیرنا تھا, مسلمانوں کو کنفیوز کرنا تھا, ان کو چڑھانا تھا, ان کو بولنا تھا, اس لیے بولتے تھے. اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سنی ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہے. سنکتب ما قالوا, ہم یقیناً لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے, وہ بات اس جملے کو ہم لکھ رہے ہیں. وقتلهم الانبیاء, یہ وہی لوگ ہیں, وقتلوا, اور ان کا قتل کرنا انبیاء کا بغیر حق ناحق, جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا ہے ناحق اس کو بھی ہم لکھ کے رکھے ہیں. ونقول, اور ہم کہیں گے قیامت کے دن ذوقوا عذاب الحریق, اب آگ کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا تھا پہلے, یعنی قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ عذاب کا مزہ چکھو, یہ اس لیے سزا مل رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے تم کو بھیجا تھا پہلے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ عہد الینا, ہم سے وعدہ لیا, یہ بھی یہودیوں کا وہ غلط جملہ اور غلط بات جو کہتے تھے اس کا جواب ہے. جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے, وعدہ لیا ہے, اللہ نؤمن لرسول, کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر, حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ رسول کوئی قربانی لے کے آئے جس کو آگ کھا لے. ایسا وہ جملہ بولتے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا تورات میں, یا جو بھی اللہ کا وعدہ ہے ہم سے, کیا وعدہ ہے کہ کوئی بھی رسول آئے نا تو رسول کی بات اس وقت تک نہیں ماننا جب تک وہ رسول ایسی کوئی نشانی لے کے نہ آئے کہ آگ اس کو جلا دے, یعنی کوئی ایسا چیز لا کے معجزہ پیش کرے کہ کوئی میدان میں لا کر کے کوئی بھی قربانی پیش کرے. پہلے ایسا ہوتا تھا, اس وقت نبی کے آنے سے پہلے قربانیاں ایسی پیش ہوتی تھیں جو کہ کوئی آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو لا کر کے میدان میں رکھ دے, اور ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی, تو مطلب وہ قربانی یا وہ صدقہ قبول ہو گیا, یہ اس کی نشانی ہوتی تھی. تو کہا کہ ہم نہیں مانیں جب تک کوئی قربانی لا کر کے رکھیں اور آگ اس کو جلا دے. اللہ نے ہم سے ایسا عہد لیا ہے, کسی نبی کو نہیں ماننا جب تک وہ ایسا نہ کرے. یہ جھوٹ تھا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دو, یہ کیا بول رہے ہیں, کہہ دو ان سے قد جاءکم رسول, مطلب یہ جب ہر چیز سے ہار گئے, دلیل سے ہار گئے, باتوں سے ہار گئے, قرآن کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں, تو اب یہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. اللہ نے کہا اے نبی قد جاءکم رسول من قبلی, ان سے کہہ دو تمہارے پاس بہت سے رسول آ چکے ہیں میرے سے پہلے, مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے, بالبینات, نشانیاں لے کے آئے, اور بالذی قلتم, اور وہ نشانی بھی لے کے آئے جو تم ابھی بول رہے ہو, جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ نشانی بھی مجھ سے پہلے بہت سے رسول لے کے آئے. فلما قتلتموہم, ذرا بتاؤ تم نے انہیں قتل کیوں کیا. یہ انہی یہود سے کہا جا رہا ہے, مدینے کی وہ یہود جو نبی سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہم سے وعدہ لیا گیا جب تک قربانی پیش کرے آگ جلائے تب تک ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا پوچھو ان سے, یہ تم بول رہے ہو یہ مطالبہ مجھ سے پہلے رسول لا چکے ہیں نشانی, تو تم نے انہیں قتل کیوں, تم نے قتل کیا مطلب تمہارے باپ دادا جو گزرے ہیں انہوں نے قتل کیوں کیا. ان کو تم صادقین, ذرا سچے ہو تو بتاؤ, ذرا بتاؤ. فَإِن كَذَّبُوكَ, اے نبی اگر یہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ, تو یقیناً جھٹلائے گئے بہت سے رسول من قبل کا, آپ سے پہلے. آپ غمزدہ مت ہو, رنجیدہ مت ہو, اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. جاؤ بالبینات, وہ نشانیاں لے کے آئے تھے, والزبر, اور صحیفے لے کے آئے تھے, والکتاب المنیر, اور روشن کتاب لے کے آئے تھے. بینات نشانیاں مطلب معجزے, زبر یہ چھوٹے چھوٹے صحیفے, یعنی کتاب بڑی ہوتی ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے, اور زبر جو ہوتا ہے صحیفہ, چھوٹے چھوٹے کتاب کے جو ہوتے ہیں جو پمفلٹ شکل میں. تو زبر بہت سارے صحیفے جس میں نیکی کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, مطلب نیکیوں کا حکم, برائیوں سے منع, اتنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن کتاب میں کیسا ہوتا ہے, اس میں سب ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, سب ہوتا ہے. زبر جو ہوتا ہے صحیفہ, تو اس میں کیا ہوتا ہے,
نیکی کرنا یہ فلا 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 نیکی کرنے کا ہے، یہ گناہ اس سے بچنے کا، یہ ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بہت سے رسول آئے جو نشانیاں لے کے آئے، زبر صحیفے لے کے آئے، کتاب منیر لے کے آئے، روشن کتاب لے کے آئے، جھٹلایا انہوں نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم بدلہ دیے جاؤ گے پورا پورا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سودا ہے۔ یعنی جو آدمی آخرت بھول کے سب کچھ دنیا ہی سمجھ لے وہ دھوکے میں ہے۔ جیسے خواب آدمی دیکھتا ہے، خواب میں یہاں کر رہا ہوں، بہت کچھ کر رہا ہے، بہت سارے فائدے خواب میں دیکھتا ہے، اچانک خواب ٹوٹا، سب جو کچھ جمع کیا تھا کہ مطلب بہت بڑا بڑا محل دیکھ رہا تھا، سب غائب۔ یہ دنیا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ اگر آخرت اصل میں اصلی منزل آخرت ہے، سب کچھ دنیا سمجھ کے دل یہاں لگا لیا، یہ دھوکا ہے۔ جس دن موت آئی سب، جیسے خواب ٹوٹا سب ختم، ایسے موت آئی سب ختم، دھوکے کا سودا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ سے، ٹھیک ہے ابھی تو تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا، اس کے آگے بھی تم آزمائے جاؤ، اور بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی، کون ہے؟ یہود، سارا یہود جو مدینے میں تھے، ان کی زبانی تم بہت ساری باتیں سنو گے۔ ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین۔ تو جو مشرکین ہیں وہ، اور جو یہود ہیں یہ، ان سب سے تم ضرور سنو گے، کیا سنو گے؟ اذن کثیرن، تکلیف دینے والی باتیں۔ یعنی صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے، صحابہ اللہ تم کو ابھی آگے بھی آزمائے گا، تمہارے مالوں میں آزمائے گا، تمہاری جانوں میں آزمائے گا، اور تمہاری آزمائش ان سے بھی کرے گا۔ کون لوگ؟ یہ اہل کتاب، یہ کتاب والے، اور یہ مشرکین، یہ تم کو اپنی زبانوں سے ستائیں گے، تم کو سننا پڑے گا، تم سنو گے، ضرور سنو گے۔ اور دیکھیے آپ کیا کیا نے سننا پڑا تھا۔ آپ بتائیے اتنے ایماندار، کسی ایماندار شخص کو کوئی آدمی جھوٹا گئے، ہاں کوئی آدمی شاعر کہے، مجنوں کہے، پاگل کہے، اور کیا کیا مطلب ایسے ایسے الفاظ بولے، کتنی تکلیف ہو گیا۔ ایک آدمی کبھی مطلب غصے میں آ کے دعوت چھوڑ دے، مجھے کرنا ہے، بہت بتانا ہی نہیں ہے، کتنا مطلب اللہ نے کہا یہ آزمائش ہوگی۔ یعنی ایک آدمی اگر حق پر چل رہا ہے اور باطل کی طرف سے اس کو کچھ سننا پڑ رہا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ صحابہ سے کہہ رہا تم آزمائے جاؤ گے، اور تین باتیں اللہ نے کہی آزمائے جاؤ گے، مال میں، جان میں، اور تم کو ایسی باتیں سننی پڑیں گی، یہ بھی آزمائش ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کیے، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ اختیار کیے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، دو چیزیں، اور کئی بار قرآن میں بات آئی، صبر، تقویٰ۔ صبر مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، کنٹرول اپنے آپ کو، کچھ نہیں بولنا، زبان کنٹرول، دل کنٹرول، ہاتھ پر کنٹرول، چپ۔ اور اس کے بعد تقویٰ، پرہیزگار زندگی، منمانی کچھ بھی نہیں کرنا، الٹا سیدھا کچھ بھی نہیں کرنا، تقویٰ، اللہ کا ڈر، دو کام کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بہت عزم الامور، اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ اور صحیح بات ہے، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بولے اور ہم چپ چاپ کھڑے رہے، ہاں، بِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت بہت ہمت والا کام ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے مضبوط وعدہ لیا، اخذ اللہ، اللہ نے لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب یہود، ہاں، جب ان سے وعدہ لیا گیا، اللہ نے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور لوگوں کو بتاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم نہ اس کو چھپاؤ گے، یہ کتاب جو تم کو دی جا رہی ہے تم لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو گے، اس کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھینک دیا اسے انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی وہ اللہ جو وعدہ تھا نا اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اللہ کا وعدہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو پھینک دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدا انہوں نے اس کے بدلے معمولی قیمت،
अबीस मा यश्तरून, तो कितनी बुरी चीज है वो जो ये खरीद रहे हैं। ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू, ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून, ना हरगिज गुमान ना करें वो लोग जो खुश होते हैं इस बात से, बिमा अतौ, जो उन्होंने किया है। कुछ ऐसे मुनाफिकीन थे, जो कुछ मुनाफिकीन यहूद थोड़ा कोई अच्छा काम कर लिया या कुछ ऐसी बातें तो बहुत इतराते थे, घमंड। हाँ, अच्छाई कुछ कर लिया, कुछ नेक काम तो घमंड, अतराना, और जो काम नहीं भी किया उस पर भी चाहते थे कि इनकी तारीफ की जाए। अल्लाह कह रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना, हरगिज गुमान ना करें वो लोग, हरगिज खुश ना हो, यफ़रहूना, जो खुश होते हैं उन चीजों पर जो उन्होंने किया है, युहिब्बूना अन युहमदू, और वो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, बिमा लम यफ़अलू, उस काम पर जो उन्होंने किया ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे तारीफ पसंद लोग, जो काम नहीं भी किया ना तो उसका भी क्रेडिट अपने को मिल जाए। तो ऐसा ये लोग भी थे, चाहते थे कैसा हो। तो अल्लाह फरमाता है कि ये लोग अपने हक में इसको अच्छा ना समझें। फला तहसबन्नहुम बिमफादतिन, तो आप हरगिज गुमान ना करें उनके बारे में, बिमफादतिन मिनल अज़ाब, कि वो अजाब से बच जाएंगे, अजाब से कामयाब नहीं होंगे, यानी इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं अजाब से। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये आखिरी आयतें हैं सूरह आल इमरान की, जो बहुत अहम आयतें हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में जब उठते थे तो आप पढ़ते थे। तहज्जुद के अंदर नहीं, जब तहज्जुद के लिए उठते थे, वुजू बनाने के लिए आप जाते थे, तो आप इन आयतों को पढ़ते थे। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, और रात और दिन के आने जाने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, ये पूरी बहुत अहम गौर फिक्र करने वाली बात है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन, खड़े खड़े, क़ुऊदन, बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम, लेटे लेटे, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और गौर व फिक्र करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में। आसमान जमीन, उसके बारे में सोचते रहते हैं, इतना बड़ा आसमान, कोई सुराख नहीं, बगैर खंबे के खड़ा है, इतनी बड़ी जमीन, इतने बड़े बड़े पहाड़, समंदर, हवाएं, सूरज, चांद, समंदर जो एक किनारे आके रुक जाता है, कौन रोका उसको? अगर वही पानी शहर में आ जाए तो क्या होगा? पूरे शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। उनको एक हद तक कौन रोका है? हवाओं को कौन रोक के रखा? अगर यही हवा थोड़ा सा तूफानी बन जाए तो कई कई बिल्डिंगें गिरा देंगी। ये आदमी गौर और फिक्र का मतलब ये होता है, कायनात में गौर करना। हाँ? तो जो लोग गौर करते हैं, गौर और फिक्र करते हैं जमीन और आसमान की पैदाइश में, और तो क्या उनकी जबान से निकलता है जब गौर और फिक्र करते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने इनको बेकार नहीं पैदा किया, तूने इन्हें बातिल नहीं पैदा किया, बेकार नहीं पैदा किया। यानी हर एक का कोई ना कोई काम है, मकसद है। सुबहानका, तो तू पाक है, फ़क़िना अज़ाबन्नार, पाक है किस बात से? यानी अल्लाह ताला कोई गलत काम करे, किसी को बेफायदा पैदा करे, अल्लाह पाक है इससे। अल्लाह कोई भी चीज बिला मकसद नहीं पैदा की। फ़क़िना अज़ाबन्नार, तू हमको बचा ले आग के अजाब से। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, ऐ हमारे रब, बेशक तूने दाखिल कर, जिसे तूने दाखिल कर दिया आग में, फ़क़द अख़ज़ैता, तो यकीनन तूने उसे रुसवा कर दिया। जो आग में गया यकीनन वो रुसवा और जलील हो गया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ऐ हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले को जो पुकार रहा था ईमान के लिए, अन आमिनु बिरब्बिकुम, कि तुम ईमान ले आओ अपने रब पर, फ़आमन्ना, तो हम ईमान ले आए। पुकारने वाला कौन? सबसे पहले पुकारने वाले कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ईमान की दावत दी। फिर उसके बाद सहाबा, फिर उसके बाद जितने भी क़यामत तक ईमान की दावत देने वाले। तो अल्लाह, एक पुकारने वाले ने पुकारा ईमान के लिए कि ईमान लाओ अपने रब पर, तो हम ईमान ले आए। रब, अभी चूंकि सहाबा उस वक्त भी आयत उतर रही थी, ये क़यामत तक के लिए है, तो हम ईमान ले आए अपने रब पर। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो हमारे रब बख्श दे हमारे गुनाहों को, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और मिटा दे हमसे हमारी गलतियों को, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमको वफात दे नेक लोगों के साथ। रब्बना व आतिना मा वअदतना, ऐ हमारे रब, तू हमको दे वो चीज जो तूने हमसे वादा किया है, अला रसूलिक, अपने रसूलों की जबान पर, जो रसूलों ने हमसे वादा किया है, ये करोगे, ये नेक अमल करोगे, ईमान लाओगे, ये मिलेगा, जन्नत, सबसे कीमती जन्नत है। ऐ अल्लाह, तू वो हमको दे दे
جو رسولوں کی زبان میں تو نے ہم سے وعدہ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہم کو رسوا نہیں کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کیا ان کے رب نے ان کی دعا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں بے شک میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل کا، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ آخرت کے معاملے میں سب برابر، دنیا کے معاملے میں صلاحیتوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے یہاں اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، مرد عورت میں الگ الگ، لیکن آخرت میں نیکی کے معاملے میں سب برابر ہے۔ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بعضکم من بعض، بعض سے ہیں، یعنی مرد عورت سب ایک ہی آپس میں سب ایک ہے، مطلب کوئی الگ نسل نہیں ہے، کوئی الگ قوم نہیں ہے، کوئی الگ جو ہے نسل سے نہیں ہے، سب ایک ہی ہیں۔ فالذین ہاجروا، تو جو لوگ ہجرت کیے، فالذین ہاجروا، تو جو لوگ ہجرت کیے، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور وہ تکلیف پہنچائے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے لڑائی کیا، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور مٹا دوں گا ان کی برائیوں کو، ان سے ان کی برائیاں میں مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہر بہ رہی ہے، نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے اس کے پاس حسن الثواب، بہترین ثواب ہے، اچھا ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، جو کافر یہ مالدار ہیں، یہ سارے ان کے پاس دولت مند ہے، دنیا میں ان کا آنا جانا سفر کرنا، تو ان کا دولت، ان کی ساری چیزیں، ان کا زمین میں چلنا پھرنا، ان کو دیکھ کر کے آپ دھوکے میں مت پڑیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو کبھی کبھی کمزور ایمان والا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ان کو دیکھ کر کے اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں حق پر ہوں تو میں غریب کیوں ہوں، یہ دنیا ہے۔ تو اللہ نبی کے ذریعہ سب کو تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو ان کا زمین میں چلنا پھرنا، شہروں میں گھومنا جانا، دولت کا زیادہ ہونا، اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، تھوڑا فائدے کی چیز ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا بچھونا ہے یہ۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، یعنی یہود نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اے نبی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی جو کتابیں ان کی طرف اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تیز حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تھکنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، کوئی باریک سے باریک چیز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اہل کتاب کی جہاں اتنی برائیاں اللہ نے بتایا، ان کی کمیاں بتائی، لیکن اگر ان میں کچھ تھوڑے بھی اچھے لوگ تھے، اللہ نے کیا کر دیا، ان کو الگ کر دیا۔ سورہ ختم ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جس میں کم سے کم جو عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام جو ایمان لے آئے، اور ایسے تقریباً 10 کے کم تعداد تھی، 10 کے اندر تھے جو یہودی ایمان لائے تھے، بہت کم تعداد۔ نصارہ کے اندر بہت سے لوگ ایمان لائے تھے، حبشہ کا بادشاہ تھا اسمہا نجاشی بادشاہ، اس نے ایمان لایا تھا، بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے عیسائیوں میں، لیکن یہود میں 10 کے اندر لوگ تھے، عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی تھے، لیکن اللہ نے ان کو الگ بیان کیا کہ اچھے لوگ ہیں ایسے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، دیکھیے صبر
سورہ ختم ہوئی لیکن صبر کی تعلیم، صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے میں جمے رہو، روح دونوں کا ایک ہے، صابرو اسبرو، لیکن صابرو یہ مبالغہ ہے، جب مقابلے کی نوبت آ جائے، کبھی لڑائی مقابلہ، جمے رہو۔ پہلا صبر ہے زندگی میں، کبھی بھی کچھ ہو دشمن کے مقابلے میں، ویسے بھی زندگی میں حالات آ جائے، صبر صبر، وصابرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، کھڑے رہو، ورابطو، اور یہ بھی ہے کہ مطلب مورچہ سنبھالے رہو۔ کبھی اللہ کے نبی نے سب کو الگ الگ جہاں بیٹھا دیا جنگ کے موقع پر، ہاں تو مورچہ سنبھالے رہنا، رابطو، اپنے مورچے پر یا مورچوں پہ ڈٹے رہو، جہاں جس کو حاکم نے، نبی نے، رسول بیٹھا دیا وہاں ڈٹے رہو، ہلنا نہیں وہاں سے، جس کو جہاں بیٹھا دیا گیا وہاں سنبھال کے رکھو، اس جو ہے راستے کو یا اس جگہ کو سنبھال کے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور ہوتا ہے جنگوں میں ایسا، جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی وہاں کھڑے رہو، اور رابطو، اور جو ہے مورچوں پر جمے رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ ختم ہو گئی۔